السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایئر 10۔ دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا خیر خیریت سے گزرے، ایک اچھے انداز سے گزرے، آپ ہنستے مسکراتے آج یہ دن گزاریں اور کچھ نیا سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بھی درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس سے ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، ہمارے سے مختلف شخصیات موجود ہوتی ہیں، وہاں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس حوالے سے فراغ دلی ہے اس کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے اور کنجوسی سے منع کیا گیا، کہا گیا ہے کہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس دن میں قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت آئی، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ میں لے کے نہیں آتے، جیسے جو بالکل روک کے رکھ لیتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک کے بارے میں ہے کہ سٹاک چیزیں جب رک جاتی ہیں مارکیٹ میں، جب مارکیٹ میں وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، اس کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر عام لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے بانٹنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ اس دن کافی اچھی بات ایک بھائی نے کی، وہ کہا کہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ بانٹنے کے رول پہ موجود ہیں۔ سورج ہے وہ روشنی تقسیم کرتا ہے، چاند ہے اپنی چاندنی تقسیم کرتا ہے، ہوائیں تقسیم کرتی ہے، ان کی اس چیز میں کمی نہیں آتی، تو ہمیں بھی جو چیزیں ہیں وہ اسے بانٹنے کا، شیئر کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہم اس کو ایک فراغ دلی کے ساتھ مظاہرہ کریں تاکہ سامنے والے کے دل میں نہ آئے کہ میں چیزوں کے ساری چیزیں سمیٹنے میں لگا ہوا ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جس طرح ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار پسند نہیں ہے تو ہم لوگوں کو انتظار کراتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی روڈ لہجے میں بات کرے تو ہم کیوں کریں کسی کا اس لہجے میں بات، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہماری کوئی دل آزاری کرے تو ہمیں بھی کسی ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کی ہماری بات سے دل آزاری ہو، اور گلوں سے اور اس کے ساتھ جو باتیں ہم دلوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ایک زندہ دلی کے ساتھ لائف گزارنی چاہیے تاکہ آپ پر ٹینشن بھی کم ہو، سٹریس بھی کم ہو، اور جو ایک مفت کا بوجھ ہم اپنی جان پر، اپنی باڈی پر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی جو سوچیں لے کر، اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے۔ اور اس دن ہم یہ بھی کافی تفصیلی ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ جو صبح شام کام کرتے ہیں وہ اتنی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، جو لوگ زیادہ سٹریس لیتے ہیں ان کو اس سے کئی گنا زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کے امراض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آسانی سے رہیں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور زندہ دلی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی لائف میں بہتری آئے، اس سے ہمارے معاشرے میں بھی ایک خوبصورت ماحول بنے گا۔ ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر شہزاد علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈی اور ہمارے ٹیچر بھی ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صبح بخیر۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر ضمیل الطاف صاحب، آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناظرین جائیں گے اپنے مہمانوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، پہلے وہاں چلتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کون سی نیکی کی بات بتا رہے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا: میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کا کیا معنی ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے میری بات کا انکار کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یقیناً اسوہ حسنہ آج ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں، تو یقیناً ایک بہترین معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہم آئیں گے اپنے مہمانوں کی جانب۔ ڈاکٹر شہزاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آج کل کافی زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کے موجودہ ڈپارٹمنٹ میں، کیا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ بہرحال بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اپنی قیام کی 25ویں جو سالگرہ ہے وہ منانے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کی 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ تقریبات نہیں ہوئی۔ ہاں، ڈیفینیٹلی یہ ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں پہلی بار ہم ایک ایلومنائی فنکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا تھا 1996 میں۔ تھوڑا سا میں اس کے نا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں 1987 میں، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے انڈر دا امبریلا آف ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کلاسز سٹارٹ ہوئی، وہ ڈپلوما کلاسز تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو 1 سالہ ڈپلوما کلاسز تھی 1987 سے لے کے 1990 تک میں۔ تو 1991 میں پہلی ماسٹر کلاسز کا آغاز ہوا، لیکن وہ بھی ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے ہی زیر اہتمام تھا۔ اپنا ڈپارٹمنٹ اس وقت ہاں، ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن حصہ تھا پولیٹیکل سائنس کا۔ ٹھیک ہے۔ خیر، ڈپارٹمنٹ ایز اے جسے ہم کہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر اس کا قیام ہوا ہے دسمبر 14 1996 کو۔ اچھا، دسمبر 14 1996 کو۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس دسمبر میں یعنی 2021 میں ڈپارٹمنٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پر اپنے 25 سال پورے کرنے جا رہے ہیں۔ سو ہمارا میں نے آئی ہیو ہیڈ دی ڈسکشن ود دا فیکلٹی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک مائل سٹون ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی تاریخ میں، کہ ایک ادارہ کامیابی سے 25 سال مکمل کرے۔ اور ویسے تو جیسے ماسٹر کلاسز کو شروع ہوئے مور دین 30 ایئر ہو چکے ہیں، تو دین فیکلٹی کے ساتھ میں نے، بلکہ میں آئی تھنک آئی مسٹ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں سلور جوبلی سیلیبریشن کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے تقریبات پہ پابندی تھی، 1.5 ایئر اسٹوڈنٹ آن لائن تھے، بالکل لائف اسٹینڈ اسٹل، پتہ پوری دنیا جو ہے نا اسٹینڈ اسٹل پر تھی۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جب گورنمنٹ ہمیں پرمیشن دے چکی ہے کہ آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے۔ تو پھر انیشلی ہم لوگ تھوڑے سے فکر مند تھے کہ رسپانس کیسا آئے گا، کیونکہ ایک پہلی بار ہونے جا رہا تھا۔ اور ایک اچھا، دوسرا اس میں ریزن یہ تھی، جو ویژن ہمارا ہے، ویژن یہ تھا کہ جو ہمارے پاس آؤٹ گریجویٹس ہیں نا، ان کے اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو خلیج ہے اس خلیج کو کور اپ کیا جائے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں جو ہم نے گریجویٹ پروڈیوس کی ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹ، اب مور دین 4000 گریجویٹ 4000 گریجویٹ پروڈیوس کی ہیں۔ اب یہ گریجویٹس جو ہے سرٹن پوزیشن پہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں۔ مطلب اگر میں آپ کو کچھ نام اگر میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ جو ہمارا پہلا بیچ تھا 91-93 کا، اس کے جو پاس آؤٹ گریجویٹ ہے وہ اس وقت ڈیلی جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے ظفر صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو سیکنڈ بیچ جو ہمارا تھا 92-94، اس کے ہمارے گریجویٹ تھے شکیل انجم صاحب، وہ آپ کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور ڈیلی ایکسپریس کے ساتھ بھی لنک ہے۔ پھر اسی بیچ میں ابھی جو ملتان میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہے سجاد جہانیہ صاحب، وہ سیکنڈ بیچ کے ہیں۔ ایسے ایسے ممتاز صاحب ہے وہ بھی سیکنڈ بیچ کے ہیں۔ سو ہر بیچ میں اسٹوڈنٹ کی کافی بڑی تعداد ہے۔ مطلب مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، تو آپ موسٹ ریسنٹ پاس آؤٹ ہمارے گریجویٹ ہیں جو کہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو میڈیا کے علاوہ پبلک ریلیشن میں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے اندر، پھر سول سروینٹس گورنمنٹ سیکٹر میں، اکیڈیمیا سائٹ پر، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر، تو ہمارے آئی تھنک ملتان میڈیا کے لیے، ملتان میں جو میڈیا ہے اس میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا میس کمیونیکیشن اسٹڈیز کا، اس کا کافی زیادہ رول ہے۔ ہم خود حیران ہوتے ہیں جب ہم میڈیا میں انٹر ہوئے
تو ہمیں لگا کہ ہر جگہ ہی ہمارے سارے سینئر اور سارے جونیئر ہر جگہ نظر آئے، چاہے جو بھی چینل تھا ہر چینل میں ہمارے دوست موجود تھے جو میڈیا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے اسٹڈی مکمل کی تھی. تو اس لیے کافی زیادہ رول ہے ملتان کی میڈیا میں، اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کی میڈیا میں، اور یہیں سے جنہوں نے تعلیم مکمل کی وہ دیگر اداروں میں بھی، دیگر سٹیز میں بھی اپنی اس حوالے سے میڈیا کے حوالے سے جابز پرفارم کریں، ڈیوٹیز پرفارم کریں. تو یقیناً جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کے لیے اس کے لیے ایک بہترین سی اچھی سی تقریب کا انعقاد بھی ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے اب 18 دسمبر کا دن مختص کیا گیا ہے. جی دسمبر 18 کا. ایک تو اس کی ریزن ہے کہ ویکینڈ ہے، جو ابھی ہمارے ایلومنائی ہیں ڈیفینیٹلی وہ مختلف اداروں سے منسلک ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ایک تو مسئلہ کوئی نہ ہو. ویک ڈیز میں کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی جابس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ان کو ڈسٹربنس یا ہرڈل ہو سکتی ہے. دیٹ ڈیسائیڈڈ کہ دسمبر 18 ویکینڈ پر ہم لوگ اس تقریب کا آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. تیاریاں کیسی اسٹوڈنٹ کا؟ تیاریاں شاندار ہیں، فیبولس ہیں. میرا خیال ہے آئی تھنک جو ڈپارٹمنٹ کا آفیشیل جو فیس بک پیج ہے اس پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ویڈیو اس میں اسٹوڈنٹ کافی ایکسائٹیڈ ہے. جو ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹ ہے نا، آئی مسٹ سے کہ کرنٹ اسٹوڈنٹ بڑے انتھوزیاسٹک ہیں، گیلونائزڈ ہیں، وائبرنٹ اور ڈائنامک ہیں، اور دے آر لوکنگ فارورڈ آئیڈیاز پہ کام بھی کر رہے ہیں. بالکل دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو انٹریکٹ ود دیئر سینئر اسٹوڈنٹس. نا ابھی اب دیکھیں یہ سیکنڈ جنریشن ہو گئی ہے. اگر 91 کے گریجویٹس کو دیکھیں دے ہیو کراس دا ایج آف 50. تو ابھی جو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹین ایج والے بھی ہیں. آپ کو پتا نا کہ ایف ایس سی کے بعد لوگ بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک یہ جو ری یونین ہوگی نا، یہ ری یونین ایک تو یہ ہوگا کہ لوگ اپنی میموریز کو ریفریش کر پائیں گے، اپنے کلاس فیلو سے مل پائیں گے جن سے لوگ کئی سالوں سے نہیں مل پائے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ پرانے اسٹوڈنٹس کے تجربات، ان کی ایکسپرٹیز سے بھی استفادہ کر پائیں گے. یہ گیپ رہتا تھا وہ بھی کم ہوگا. گیپ ڈیفینیٹلی ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اپنے اولڈ اسٹوڈنٹ کو انگیج کریں، تاکہ جو میڈیا انڈسٹری میں جو لوگ موجود ہیں نا، ان کا جو پریکٹیکل نالج ہے وہ پریکٹیکل نالج دیٹ گوئنگ ٹو بی مور فروٹفل فار آر کرنٹ اسٹوڈنٹ. تو ایکیڈیمیا اور میڈیا انڈسٹری ان کا جو لنکیج ہے وہ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے کلیدی کردار ہوتا ہے. اور جتنے بھی کامیاب ادارے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف اداروں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موقع دے سکیں، ان میں ایک کانفیڈنس آئے کہ ہم جا کے وہاں بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ کافی بلال ملٹی پرپزز ہیں. پہلا تو وٹ آئی بلیو کہ جو ہمارے ایلومنائی ہیں نا، ہمیں ان کی سروسز کو ایکنالج کرنا چاہیے، ان کو ٹریبیوٹ پے کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ لوگ شائننگ سٹار ہیں، ڈپارٹمنٹ کا سرمایہ افتخار ہے، جب ڈپارٹمنٹ ان کو انوائٹ کرے گا نا، تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو گیو اے کلیئر کٹ میسج ٹو دا کرنٹ اسٹوڈنٹس کہ اگر وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو ڈپارٹمنٹ ان کو بھی لیٹر آن اسٹیج پر نہ صرف ان کو ایکنالج کرے گا بلکہ ہم ان کو انگیج بھی کریں گے. تو پلان ہمارا یہی ہے کہ ہم ایکسٹینشن لیکچرز رکھنا چاہیں گے آفٹر دی سلور جوبلی سیلیبریشنز، چاہے وہ لوگ الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میں، میگزین کے اندر سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا سول سروینٹس ہیں، تاکہ ان کے ایکسٹینشن لیکچرز ہوں. اور یہ ایکسٹینشن لیکچرز جو ہے نا موٹیویشن کا کام کریں گے، بالکل انسپریشن کا کام کریں گے. تو انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اوپن دس ڈپارٹمنٹ فار آر اولڈ اسٹوڈنٹس. بالکل ہماری بھی دعا ہے کہ اس حوالے سے جو مزید کام ہو، جو جدید تقاضوں کے مطابق اسٹڈی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسٹوڈنٹ کا بعض اوقات ماضی میں گلہ رہ جاتا ہے کہ یار ہمیں موقع نہیں ملا، انہیں ایک اچھے انداز میں تمام تر فورمز کے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہمارا میگزین ہو، اس کے علاوہ دیگر جو ورکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کو رہنمائی ملنی چاہیے، سلیبس سے ہٹ کے کام ہونا چاہیے. یقیناً کافی اچھا ویژن ہے اور ہم سب کی دعائیں کہ اللہ کرے اس میں مزید کامیابیاں ہوں اور اس کو سب مل کر اس کو کامیاب بنائیں. ہم آئیں گے ذرا ڈاکٹر ضمیل الطاف صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا حال چال ہیں؟ دسمبر گزر رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آپ تو سوشل میڈیا پہ بہت اچھا ہے، اسپیشلی اس موسم میں انسان اچھی ہیلتھ، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے. اپنی میوزک آپ کو کافی پسند ہے؟ اوبیسلی میوزک ہر بندے کو پسند ہے اور ظاہر بات ہے میوزک سے تھوڑا سا بندہ ریفریش ہوتا ہے. ویسے ایک تقریب میں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا آپ گانا بھی گا رہے تھے. بالکل نائٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دن بھر کی تھکان ہوتی ہے، شام میں تھوڑا سا بندہ ایکسرسائز روٹین خوش ہو رہی ہے الحمدللہ. بالکل جیسے ایز ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے موسم سرد ہوتا ہے اس میں جو ہمارے بزرگ افراد ہیں
وہ مختلف پین کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نوجوان ویسے خواہش کرتے ہیں کہ جی دسمبر کا موسم آئے ہم انجوائے کریں. تو ویسے آپ کی نظر میں سوٹیبل موسم کون سا ہے؟ دیکھیں 12 مہینے موسم کے اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسے خام خواہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جناب سردیوں میں نارمل ویدر میں ہم ایکسرسائز کریں گے, سخت سردی میں ہمارے سے سخت گرمی میں نہیں ہوتی. دیکھیں جو ایکسرسائز جو ہے نا ایک لائف ٹائم اسکیڈول ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے, سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو میڈیسن کا سہارا روزانہ آپ کی بات یاد آتی ہے کہ نیند پوری کرنی ہے آپ نے اور ایکسرسائز کرنی ہے. دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اچھی لائف کو گزارنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند, آپ کی بیلنس ڈائٹ اور اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز, یہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ینگ لگیں. آپ میل فیمیل دونوں کے لیے, میل فیمیل دونوں کے لیے بالکل بالکل. اوبیسلی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ گھر میں زیادہ کام کرتی ہیں, ان کو تھکان زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو موبلائز کر لیتی ہیں وہ ریفریش ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایون کہ ہم اب یہ تو خیر پاکستان میں ہمارا ایک کانسیپٹ بہت اتنا زیادہ نہیں جتنا فورن میں, مطلب ہے کہ وہ گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ اسکول سے ہی بچوں کو ایکسرسائز کی طرف لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں 70-80 تک وہ لوگ فریش ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کہ زیادہ تر جو سہارا لیا وہ سوشل میڈیا کے لیے ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو انگیج فل کیا ہوا ہے. ایون کہ ہم لوگ سارا دن مطلب ہے کہ ایزی ہوتے ہیں بٹ کہتے ہیں ہم بیزی ہیں. بیزی کیا ہے کہ موبائل ہاتھ میں کیری کیا ہوا ہے, اسی سے مصروفیت ہم لوگوں نے بڑھا لی ہیں. تو یہ یقیناً اس حوالے سے ریزن ہے. اور آپ اسکولس کی بات کریں, ہمارے چلیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو میدان موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو چند مرحلوں پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اسی کے اندر کلاسز ہو رہی ہیں اور 6 سے 8 گھنٹے کلاسز ہیں, کوئی وہاں پر اسپورٹس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو اس کا ہونا کافی لازمی ہے. دیکھیں آپ اب سین یہ ہے کہ جیسے اسکولز میں بچوں کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا جتنا ان کا بیگ کا ویٹ ہوتا ہے. بالکل. اب وہ اتنا زیادہ بیگ جب لفٹ کریں گے تو ان کے کندھے جھکنا شروع ہو جائیں گے. پھر کیا ہے کہ جب انہوں نے 6 گھنٹے اسکول میں کالج یونیورسٹی میں بیٹھنا ہے, انہوں نے کرو کر کے بیٹھنا ہے. پھر ان کے دیکھیں اسپائن, ان کے ہمیشہ اسپائن میں کرو ہوتا ہے, ان کا شولڈر اسٹریٹ نہیں ہوتا, کھڑے بھی ہوں گے ایسے کرو. ہمیں کہتے ایسے کہا کہ نہ بیٹھو, منع کرتے تھے. لیکن اب تو یہ خیر جس طرح بچے جا رہے ہوتے ہیں اسکول میں اور جس طرح سے بیگ لٹکے ہوئے, بچے آگے جھکے ہوتے ہیں, بیگ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے گلی سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں, اور سارا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایک تو ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے, جو ہمارے یہاں ایک پورا سلسلہ ایک 2nd کلاس کا بچہ ہے یا 5th کلاس کا بچہ ہے, اس کے لیے اتنی زیادہ کتابیں اور جس طرح سے وہ ٹینشن میں جا رہا ہوتا ہے, تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ چینج, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کو ایک اچھے انداز میں مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اچھا ہم بات کریں شولڈر کی, جب جھک کے زیادہ ہم دباؤ ڈالتے ہیں اپنے کندھے پہ, تو یہ کتنا زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے ہماری باڈی پہ؟ دیکھیں ایک بہت ایک سمپل سی ایک ایگزامپل ہے. جیسے ہم موبائل کو ہم لوگ کیری کرتے ہیں, جب نیک ڈراپ کرتے ہیں ہم سمجھ لیں گے 30 kg ویٹ ہم نے لفٹ کر رہے ہیں. اب ہول دا ڈے آپ نے اگر نیک ڈراپ کی تو کیا ہوگا, آپ کا مسلز آپ کے نیک کے اسٹف ہو جائیں گے. وہی مسلز اسٹف ہوں گے, آپ کے شولڈر کو فریز کریں گے. پھر جیسے فریز ہوگا آپ کا ٹینس ایلبو ہوگا, ٹینس ایلبو آپ کو جو ٹریگر فنگر ہو جائے گی آپ کے. اب اسی طرح سے ہاتھ میں نمنس شروع ہو جائے گی, جب نرو کمپریس ہوگی ٹوورڈز آپ کے ہاتھوں کی گریپ آپ کی ویک ہو جائے گی. اب وہ ویک تو ایک کاز ہماری بن گئی. اب اس کے ساتھ ہم جب بات جو کر رہے ہیں ہم بچوں کے حوالے سے, تو بچے جو سارا دن آپ دیکھیں ہمارے یقین بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چھوٹے معصوم بچے جن کی ایج 1 سے 2 سال کی, ان کے ہاتھوں میں موبائل ایسے والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب والدین خوشی سے بتائیں گے میرا بچہ کارٹون دیکھتا ہے, خود یوٹیوب چلا لیتا ہے, خود یہ کرتا ہے, ابھی بول نہیں سکتا لیکن یہ سارا کچھ کر لیتا ہے. ابھی ایک ریسرچ ہوئی تھی خبر میں, سوشل میڈیا کے حوالے سے جو لوگ بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں, اب اس میں دیکھیں کہ کارڈک اریسٹ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں, اسٹروک بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد ہائپر ٹینشن وہ بہت تیزی سے, ہر دوسرے بندے کا بلڈ پریشر ہے. اور کیا ہوا, نارمل بندہ تھا کارڈک اریسٹ ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ ہوگی, کیا ہوا ٹھیک ٹھاک تھا جناب, اور اپنا اسٹروک ہوا, فالج ہوا اس کو جناب, اس طرح سے اپنی ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں. دیکھیں کہ آپ اس کو ایک حد تک استعمال کریں, جو یہ موبائل ہے ایک حد تک استعمال کریں تاکہ آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں, آپ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں. بجائے ہم نے ایک اپنے رشتے تو بریک کر دیے ہیں, موبائل فون کو ہم لوگوں نے اپنا فرینڈ بنا لیا. اس سے آپ دیکھیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. لیکن اس سے کافی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ کتنی زیادہ یہ خطرناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا اسٹڈی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ میں مزید چینجنگ آ رہی ہیں, کس طرح سے
टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, स्टूडेंट को हम जो स्किल्स के हवाले से, प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, मीडिया स्टडी के हवाले से बात कर रहे थे, और एक जो तकरीबात का इनेकाद होने जा रहा है उस हवाले से जो तैयारियां थी वो आपने जानी कि किस अंदाज में तैयारियां जारी हैं। उसके साथ साथ हमने अपनी बॉडी के हवाले से भी बात की, किस तरह से हम इसको बेहतर रख सकते हैं, शोल्डर के हवाले से, नेक के हवाले से। अक्सर जो सारा दिन मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हैं, और रात को तो चलें दिन में ऑफिस में काम हो रहा होता है, रात को हम देखते हैं कि आज जैसे शाम 7 बजे इशा की अज़ान होती है, 6:30 बजे, पौने 7 बजे, तो शाम से लेकर रात 1-2 बजे तक सिर्फ मोबाइल यूज हो रहा है। फैमिली से डिस्कशन ना होने के बराबर है। जो हमारे अक्सर नौजवान हैं, चलें जिन पे जिम्मेदारी है, जो शादीशुदा हैं वो तो करते होंगे, लेकिन जो नौजवान हैं वो सारा दिन ही मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो यकीनन इसके इफेक्ट जो हैं आपके माइंड पे भी आते हैं, आपकी बॉडी पे भी आते हैं, आपकी जो हैबिट है, आपके जो बिहेवियर है उस पर भी इसके इफेक्ट आते हैं। मिस्टर मसीह की बात करेंगे, हम आएंगे डॉक्टर शहजादी साहब के पास। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से मौका दे सकते हैं, स्टूडेंट किस तरह से निखार, टैलेंट मौजूद है, स्किल्स उनकी किस तरह से उनको लेके आ सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से लेके आ सकते हैं, इस हवाले से डिपार्टमेंट क्या काम करे। एक वेब टीवी भी लॉन्च किया हमारे डिपार्टमेंट ने, तो किस तरह से काम हो रहा है उसमें? मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में ट्रीट करता हूँ। पहला, चूंकि यह है दिस इज द हाई टाइम कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए हमने अपने फाउंडिंग मेंबर्स को जिन्होंने डिपार्टमेंट की शुरुआत की। तो चूंकि रोही टेलीविजन की बड़ी व्यूअरशिप भी है, तो ये मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जितने हमारे फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर्स थे, तो मैं इस मौके पे उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता हूँ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब थे जब पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन, जब डिप्लोमा क्लासेस का आगाज हुआ, तो वहाँ से फिर ऑनवर्ड जो हमारे फाउंडिंग मैस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर अशरफ खान साहब, तो ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, पायनियर मेंबर्स जिन्होंने डिपार्टमेंट की तामीर तरक्की में रोल अदा किया। और फिर हमें आई मस्ट गिव क्रेडिट टू डॉक्टर करीम मलिक साहब कि वो उनके दौर में डिपार्टमेंट जो है एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ 1996 के अंदर में। ठीक है। तकरीबन वो 9 साल तक हेड रहे। उसके बाद डॉक्टर अशरफ साहब वो 12 साल तक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, और डॉक्टर गुलाम शब्बीर और डॉक्टर खालिद बिल्कुल ये 1-1 साल के लिए डिपार्टमेंट के एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सर्विसेज दी हैं। तो जितने ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो जितने प्रीवियस हेड्स हैं, तो उनकी खिदमात को ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में हम उनकी खिदमात को ऑफिशियली भी एक्नॉलेज करेंगे, उनको कुछ सोवेनियर और शील्ड पेश करेंगे। और क्योंकि डिपार्टमेंट अगर आज इस स्टेज तक पहुंचा है तो इट्स नॉट अ वन मैन टास्क ना। ये जितने हमारे इसके अलावा जितने विजिटिंग टीचर्स थे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया थी, सब लोगों को क्रेडिट जाता है। टीम वर्क की सूरत में डिपार्टमेंट यहाँ तक पहुंचा है। बल्कि मैं सीनियर टीचर्स से भी कभी बातचीत होती थी, जफर आहिर साहब ने भी एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिपार्टमेंट की हिस्ट्री शेयर की। बड़ा दैट विल बी सरप्राइजिंग फॉर द ऑडियंस ना कि डिपार्टमेंट की शुरुआत एक टेंट पे हुआ था। एक टेंट लगाकर क्लासेस, हाँ, पहली क्लास का आगाज जो है टेंट लगाकर हुआ था। और पहले 6 महीने तक जो फर्स्ट बैच के लोग थे वो टेंट में बैठकर यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते थे। अब आप अंदाजा करें मुल्तान का मौसम, मुल्तान का मौसम कितना एक्सट्रीम मौसम होगा, मौसम गर्मा में भी और सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर भी ना। तो ऐसे डिपार्टमेंट की शुरुआत सफर का आगाज हुआ, चाहे जितना मुश्किल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरह से वी हैव द सेपरेट बिल्डिंग। ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग है जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, जिसका में अपना वी हैव द कैंपस रेडियो, ठीक है, 104.6 की फ्रीक्वेंसी के साथ। टीवी प्रोडक्शन हाउस है, IT लैब है, एक बड़ी रिच लाइब्रेरी है जिसमें मोर देन 4000 बुक्स मौजूद हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री है 25 साल की। ठीक है, तो ये पहले दिन ऐसा नहीं था, सिंगल डे में ऐसा नहीं हुआ। इन सारे जिन अफराद के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे दे ऑल दीज इंडिविजुअल डिजर्व एप्रिसिएशन। तो रादर देन वी ब्लेम द पास्ट, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है डेफिनेटली सब लोगों का रोल है। अभी जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना हूँ, उसी लेगेसी को आगे लेके चलना था। बस कुछ इनोवेशन, कुछ पॉजिटिविटी की फर्दर चीजें मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। क्योंकि हमारा मीडिया का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, और आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है। आपको यू नीड टू शोकेस द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब शोकेस कैसे कर सकते थे? या तो आप एग्जीबिशन करवाएं या आपके पास वेब टेलीविजन हो। देन आई
सबमिटेड अ प्रपोजल टू वाइस चांसलर कि जी हम एक वेब टीवी शुरू करना चाहते हैं. उनको कुछ एप्रीहेंशंस थे कि यार इस वेब टीवी पे कुछ ऐसा अपलोड ना हो जाए जो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के इमेज को खराब करे. तो मैंने उनको कहा सर डोंट वरी, हम जो है हमारी गेट कीपिंग प्रोसेस चलेगा, हमारी एक स्क्रूटनी कमेटी होगी, जितने भी कंटेंट्स हैं उस आइडिया से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, तो वो मुकम्मल एक पॉलिसी के तहत हम इसको लेकर चलेंगे. और फायदा क्या होगा, BZU जो है, BZU का जो ऑफिशियल स्टांस है वो इस वेब टीवी की मदद से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, डिसेमिनेट कर पाएंगे. और दूसरा हमारे जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तकनीकी की सलाहियतें डेफिनेटली उन्हें टॉक शोज करने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करनी है, वॉक्स पॉप्स करनी है, पब्लिक सर्वे करनी. तो ये जो वेब टेलीविजन है दैट विल प्ले अ वाइटल रोल फॉर स्टूडेंट सो दैट दे कैन कम्युनिकेट व्हाटसएवर दे हैव इन देयर माइंड. दूसरी जो रीजन जो मैं समझता हूँ कि जो हमने स्टेप की है, एक्चुअली देखिए स्टूडेंट वहां पर बेहतर जो भी परफॉर्म करते हैं जहां पर एक खौफ और प्रेशर ना हो. तो स्टूडेंट को मैं और मेरी फैकल्टी इंकरेज कर रहे हैं कि एटलीस्ट दे कैन से नो टू अस. अगर हम दुरुस्त नहीं है ना तो वो हमें सजेशन दें. आई एम मच मोर स्टूडेंट सेंट्रिक. जब तक हम किसी तालीमी इदारे को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट से तजावीज नहीं लेंगे ना कोई तालीमी इदारा एक्सेल ही नहीं कर सकता. तो मैंने स्टूडेंट के साथ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरेक्ट किया कि आप बताएं हमें क्या कोताहियां हैं, खामियां क्या हैं और हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. दूसरा ये कि स्टूडेंट को ऑन बोर्ड लिए, हमारी लिमिटेशंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस क्या है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस क्या है. तो स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेने से स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि डिपार्टमेंट के मसाइल क्या हैं और इन मसाइल में रहते हुए किस तरह से हमें काम करना है, ये प्रॉब्लम और रिसोर्सेज इनको दोनों में रहते हुए हमने कैसे मैनेज करना, द वे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट फर्दर ना. तो उसके लिए जरूरी है कि आप ओपनिंग की तरफ जाएं. अब ओपनिंग की तरफ जब आप जाएंगे ना तो डेफिनेटली स्टूडेंट को मौका मिलेगा. अब यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी भी सोसाइटी एस्टैब्लिश थी. हमने अपने डिपार्टमेंट की सोसाइटी को ना उसको समझे आपने उसे डॉर्मेंट से निकाल के ना उसे एक्टिव भी किया. रीजन आपको सामने ये कोविड की वजह से 1.5 ईयर कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं थी. तो हमारा एक फोरम है सेफ कम्युनिकेटिव एग्जीक्यूटिव फोरम है, उसको डॉक्टर एहसन भट्टी साहब, डॉक्टर आसमा सफदर ये लोग डील कर रहे हैं. इसके अलावा रेस्ट ऑफ द फैकल्टी में भी डॉक्टर अक्सा भी, डॉक्टर समिया वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये जो सेफ के हमारे जो मेंबर्स हैं ना दे आर डूइंग वंडर ना. उनमें अभी हमें पता चला कि साउथ पंजाब के जो बच्चे हैं उनमें मैनेजरियल स्किल भी मौजूद है, वो चीजें क्रिएट भी कर सकते हैं, उनमें कैमरा टेक्निक्स भी मौजूद है, यूनिक आइडियाज भी हैं. मौका मिलने की जरूरत है, सिर्फ डेफिनेटली उसमें हो सकता है. और ये जो सिल्वर जुबली है ना, इस सिल्वर जुबली की जो को ऑर्गेनाइज करते हुए हमें पता चला है कि साउथ पंजाब या इसके अलावा भी जो हमारे स्टूडेंट KP से हैं या बलूचिस्तान से रिजर्व कोटे पर हैं, उनमें भी बड़ा टैलेंट और पोटेंशियल मौजूद है. तो हमें अपने पोटेंशियल को चेक करने का भी मौका मिल रहा है. स्टूडेंट ने हमें लेट डाउन नहीं किया. बिल्कुल स्टूडेंट ने लेट डाउन नहीं. इस हवाले से एतमाद किया जाए तो स्टूडेंट जो अपनी स्किल्स हैं, अपनी महारतें हैं, वो उसे बेहतर भी बनाएगा और उसके अलावा परफॉर्म करके भी दिखाएगा. यकीनन इस हवाले से हमने देखा कि जो सारा सिलसिला एक डिपार्टमेंट का आगाज जो कि हम जिस तरह जाना एक टैंक से हुआ था, उसके बाद आज किस सतह पर पहुंचा है और 25 साल जिस तरह मुकम्मल हुए और उसमें जिस तरह से बेहतरीन लोग मीडिया में आए, उसके अलावा मार्केट में आए, हमारे सोसाइटी में आए जिन्होंने किरदार अदा किया. इस हवाले से तमाम वो टीचर्स खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं. हम आएंगे डॉक्टर जमील ताफ साहब. डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर के हवाले से. हम अक्सर को देखते हैं कि शोल्डर के हवाले से ये इशू आते हैं. इसकी बेसिक रीजन क्या होती है, उसका इलाज क्या है? देखिए फ्रोजन शोल्डर नॉर्मली जो होता है ना, हमारे जैसे डायबिटीज पेशेंट है, टॉन्सिस के हवाले से होता है, वो फॉलन डाउन चोट लगने की वजह से होता ही है, हमारा पुअर पोस्चर की वजह से होता है, और एनेस्थीसिया की वजह से होता है कि जगह पड़ा रहना, जैसे ड्रिंक लोग कहते हैं कि जगह पड़ा उस वजह से भी होता है. मुख्तलिफ इसकी मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर होने की वजह से इसके फिर डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके. ये हम इसको 2 कैटेगराइज बेस पे करते हैं. पहले तो एक नॉर्मल बंद है और दूसरे नंबर पे जैसे एक पेशेंट के हवाले से. सबसे पहले तो पेशेंट जो आजकल जो बहुत ज्यादा जो इश्यू हो रहा है फ्रोजन शोल्डर का, वो होता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से, ये और टॉन्सिस और हाइपरटेंशन की वजह से.
اب اس کو ہم نے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگ جو رات میں سوتے ہیں، ہم اپنا جو ہاتھ ہوتا ہے گردن کے پیچھے رکھ کے پوری رات ہم ایک ہی پوسچر پہ سوتے ہیں، اس وجہ سے اوبیسلی صبح اٹھتے ہم ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں، ہم ہاتھ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے نہیں ہوتے، چونکہ پور سرکولیشن تو مسلس کانٹیکٹ ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم لوگوں نے کیور کیسے کرنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اگر ہم گھر میں ہیں، ہمارا ہاتھ مطلب اٹھ نہیں پا رہا ہے، بعض خواتین کہتی ہیں، بزرگ کہتے ہیں بازو نہیں اٹھ رہا، وہ اس لیے وہ کاز یہ بنتی ہے نا، آج کل ڈائبٹیز ہر دوسرے بندے کو ہے، اور مطلب ہے کہ وہ سمجھ یہ رہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ٹھاک تھی ہے، مطلب 10 لوگ ہیں جن میں 7 کو ڈائبٹیز ہے، 3 کو پتہ نہیں ہے، تو ہم لوگ اویئر نہیں ہیں، ہمیں تو بہت کانشیس ہونا چاہیے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے۔ جب بھی ہمیں کوئی ایسا مطلب دردیں ہو رہی ہیں، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، ایسے ویکنیس محسوس ہو رہی ہے، تو ہمیں لازمی اپنا جو ہے نا وہ پیتھولوجی مطلب ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے اپنے جو فروزن شولڈر ہے، اس کو ہم لوگوں نے کیور کیسے کرنا ہے؟ اس کا بہت سمپل ہے، یہ ٹریٹمنٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں صرف ایکسرسائز بیس پہ۔ اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتے ہیں 2 چیزیں اس میں، ایک چیز کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میڈیسن کھاؤ اور جان چھوڑو، وہ کیا ہوگا ٹیمپریریلی آپ کو تو ریلیف مل جائے گا، بٹ کچھ دن بعد پھر آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ اگر آپ ڈیلی ویجز پہ جو ایکسرسائز آپ کو سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو لائف میں آپ میں کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایکسرسائز اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں؟ بالکل وہی ایکسرسائز پہ ہم لوگ آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے، اس ہاتھ کو آپ نے سیدھا کیا، آپ نے الٹا کرنا ہے، یہ آپ کا جو کیپسول ہے جو آپ کے شولڈر گرڈر ہے، اس کو آپ نے موومنٹ اسی کرنی ہے آپ نے، مطلب ہے سپینیشن۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ ہاتھ کو فل بند کریں، کھولیں اس کو، مطلب یہ وارم اپ کرنے کے لیے آپ نے کر لیا۔ اب ایسے لوگ جو ہاتھ ان کا اوپر نہیں جاتا، ان کے لیے بیسک یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، آرام سے ہاتھ اوپر لے کے جائیں نیچے، اگر جہاں تک وہ جا سکتا ہے بالکل آپ ہولڈ کریں نیچے، مطلب 10 سے 20 مطلب انہوں نے اسے کلاک وائز موو کریں اور یہ اینٹی کلاک وائز آپ نے موو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو مطلب ہے کہ وارم اپ پاور 4 ایکسرسائز سے آپ نے وارم اپ کر لیا۔ اب اس میں ہے روٹیٹر کف ایکسرسائز، جو آپ نے جو شولڈرز کی ڈفرنٹ موومنٹس ہوتی ہیں، اس کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ اپنے شولڈر پہ رکھنے، دوسرا ہاتھ آپ نے رکھنے ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اس کو رکنا ہے۔ اب ایک فروزن شولڈر جس کا ہاتھ بالکل اوپر نہیں جاتا، جہاں تک وہ جا سکتا ہے اس کو ہولڈ کرنا ہے، مطلب یہ ہولڈ کیا۔ اب دوسرا بندے سے مطلب رینج آف موشن اچھی ہے وہی کر لی ہے، اس کو واپس مطلب 10 ٹائم سے 20 ٹائم کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہاتھ اپنا دوسرے ہاتھ سے اس کو ہولڈ کرنا ہے، اور اس سے ہولڈ کیا اس کو فل آپ نے اسٹریچ کرنا ہے، یہ 5 سے 10 سیکنڈ لازمی اس کو اسٹریچ رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو واپس رہے۔ اسی طرح سے یہ آپ نے یہ مطلب 10 سے 20 ٹائم آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا بیک، اب آپ آگے ہوں گے، ہاتھ جو ہے نا آپ نے بیک، موسٹلی لوگوں کا ہاتھ پیچھے نہیں جاتا، ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ٹاول لے لیں، اس ہاتھ سے ٹاول پر دوسرے ہاتھ سے اس کو ہولڈ کریں، یہ ہاتھ ٹاول کو ہولڈ کریں تاکہ یہ ہاتھ مطلب پیچھے جانے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ پیچھے جانے کے لیے، یہ نیچے یہ ہاتھ سیدھا ہو گیا، یہ ہاتھ اوپر کھینچنے کے پیچھے آنے کی کوشش ہوگی ہے۔ جن کا ہاتھ چلے جائے پھر نہیں جا سکتا وہ تو ٹاول سے پریکٹس کریں، جن کے ہاتھ میں ویسے نارملی پین رہتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو رسٹ سے ہولڈ کریں اور اس کو اسٹریچ کریں، 5 سے 10 سیکنڈ آپ نے اسٹریچ کیا، پھر اس کو ریلیکس کرتے ہیں، پھر اس کو فل اسٹریچ کریں، پھر ریلیکس۔ اس بار ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لیا، جو مطلب یہ اکثر یہ شولڈر گرڈس میں اور پیکٹورل مسلس پہ ان کو پین ہوتا ہے، یہ ہاتھ آپ نے یہ اس سے آپ نے اس کو آپ نے اپنی طرف یہ اسٹریچ کر یہ روزانہ کے حساب سے ڈیلی ویجز پہ یہ 4 ہے روٹیٹر کف ایکسرسائز، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے مسلس بلڈنگ کے لیے، مسلس کو بلڈ کیسے کرنا ہے۔ اب 2 چیزیں اس میں، ایک تو ہمارے پاس اسپورٹ شاپ پہ ہمیں الاسٹک مل جاتی ہے، ایک تو ہم نوجوان مسل بنانے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، وہ جینس پہ بھی جاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، ایک ویسے ہم بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں گھر میں رہ کے؟ ہر بندہ مطلب گھر میں اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک جو ½ لیٹر بوتل ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر پانی ہے، آپ نے اسی طرح سے ہمارے فیمیلز ہیں، ہمارے اولڈ ایج لوگ ہیں، تو اس کے بعد یہی ٹیکنیک جو ہے جم میں جو لوگ جاتے ہیں، جو مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یوٹیلائز کیسے کرنی ہے مشینری کو، وہ مطلب ایک اپنے آپ کو بالکل بیسک گراس روٹ پہ لے کے آنا ہے۔ جیسے دونوں بوٹلز کو آپ نے پکڑ لیا ہاتھوں سے، آپ نے شولڈرز کے مسلس کو، ڈیڈ مسلس کو آپ نے اس مطلب اس کو ہولڈ کریں 1 منٹ، اس وقت یہ ٹوگیدر آپ نے ہولڈ کیا، اپنے ڈراپ کیا، ہولڈ کیا، ڈراپ کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے، سائڈ پہ آپ نے ہولڈ کیا اپنے شولڈرز اسٹرینتھنگ کے لیے، پھر ڈراپ کر لیا، پھر اس طرح ہولڈ آپ نے کیا، اس کو 2 سیکنڈ ڈراپ، اسی طرح سے ہاتھوں میں ایسے آپ نے کر لیا سیدھا اسٹریٹن۔ اب آپ نے اس کو اپنے ہولڈ کیا اسٹریٹن پوسچر میں، اس کو 2 سیکنڈ شولڈر اسٹرینتھنگ کے لیے، پھر اس کو ڈراپ کر دیا۔ اب اس طرح سے آپ نے اس کو 2 سیکنڈ ہولڈ کیا اپنے اسٹرینتھنگ کے لیے، واپس۔ اب اکثر لوگوں کو جو تکلیف رہتی ہے، اب مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو
یہ ڈیلی کرنے سے اتنے کام بھی ہو جائے گی اور جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ بھی کافی بلڈ بہتر ہو جائے سرکولیشن گی. بہتر ہو جائے گی, مسل جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں مسلس موبلائز ہو جائیں گے, رینج آف امپروومنٹ ہو جائے گی اور اپنے آپ کو ایزی ہم محسوس. اکثر نوجوانوں سے گلا کرتے ہیں کہ وہ سارے دن بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ہماری جو خواتین بزرگ خواتین ہیں وہ بھی سارے دن بیٹھی رہتی ہیں. وہ جب اگر وہ بہو وغیرہ آ جائیں تو پھر وہ کہتی ہیں ہم بیٹھی ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ گھر میں ایکٹیویٹی کرتے رہیں, کم از کم یہ ایکسرسائز کر لیں تو وہ ان کو جو مسل کے حوالے سے پین ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں بازو میں ہیں, گھٹنے میں, تو یہ اگر سمپل ایکسرسائز ہیں وہ کرتے رہیں, ہلکے پھلکے کام بھی کرتے رہیں تو یقیناً کافی بہتر وہ اپنی لائف گزار سکتے ہیں. ورنہ ایک ہی جگہ اسٹل بیٹھے رہنے سے وہ فروزن شولڈر اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل بالکل, چونکہ آج کل یہ جیسے فروزن شولڈر ہو گیا ہے, سروائکل ایشو ہو گیا, گردن کی تکلیف ہوگی, کمر کے درد کی تکلیف ہوگی, گھٹنوں کے درد, یہ آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے. وجہ کہ ہم لوگوں نے حرکت نہیں کرنی, مطلب ایک ہی جگہ پہ ہم فریز ہو گئے ہیں. ہماری دیکھیں جو اولڈ ایج ہماری جتنی بھی مدرز ہیں ہماری, تو وہ اپنے آپ کو مطلب نہیں بٹھاتے, ہو ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ایون دو ان کو منع بھی کیا جائے نا کہ امی آپ کچھ نہ کہہ, نہیں نہیں بیٹا میں اپنے آپ کو جام نہیں کرنا, مجھے حرکت میں ہی رہنے دو, تو اسی لیے وہ ٹھیک رہتی ہیں. اور ہمارے نیو جنریشن کو دیکھیں, وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ نہیں سکون آرام سے رہیں, تو اس وجہ سے پرابلم کا سامنا ہے. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے لیڈر اسٹڈی کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی فروزن شولڈر کے حوالے سے. ایک ایکسرسائز آپ کر کے گھر میں رہ کے بھی آپ کم از کم اپنے آپ کو کچھ حد تک فٹ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں, اس کے علاوہ ہمارے جو اولڈ ایج افراد ہیں وہ یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ جسم کے مختلف اعضاء میں پین ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے, تو یقیناً اس حوالے سے اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی ڈائٹ, اپنے سونے کی روٹین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز ہے اسے لازمی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان اس ہم دیکھتے ہیں کہ اسموکنگ کی طرف آتے ہیں, تو انہیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. ہم تو آئیں گے ڈاکٹر شہزاد علی صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک اپرچونٹی دی, موقع دیا, تو اسٹوڈنٹس کا رسپانس بھی کافی بہتر آیا, انہیں اعتماد دیا, تو انہیں پتہ ہے کہ اچھا یہ مسائل ہیں, یہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ان میں ہم نے کام کرنا ہے. تو نوجوان میں بہتر اعتماد اسٹوڈنٹ کو دلانا کتنا لازمی ہوتا ہے. اور اس کو اوور آل اگر ہم بات کریں جو ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس حوالے سے, تو ہمیں اس پہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر اسے ہم ویسٹ سے کمپیئر کریں نا, پاکستان اور ویسٹ میں جو فرق ہے, یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یورپ سے اور امریکہ سے جو ڈفرینس ہے, وہاں پر پیپل دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری. اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کریٹیکل تھنکنگ میں پابندی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا جو سب سے المیہ رہا ہے نا, ہم سوال کرنے والے پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اختلاف رائے کو ہم لوگ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستانی جو سماج ہے نا, کیونکہ سماج میں ہی سارے سماجی ادارے موجود ہیں, ہمیں اپنے سماج کی نا اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. جس طرح کے سماج ہمارا بنتا جا رہا ہے نا, جس طرح کی ریلیجیس انٹالرنس اس سوسائٹی کے اندر ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک لاوے کی طرح, جب لاوا یہ ارپٹ کرے گا نا, تو جو سوسائٹی کا سوشل فیبرک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں سیالکوٹ کی جو ٹریجڈی ہوئی ہے نا, دیٹس گوئنگ ٹو ریفلیکٹ. دیکھیں نا, دنیا اقوام عالم میں ہم پاکستان کا روشن چہرہ کس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں. ابھی لیو اینڈ لیٹ لیو پر جائیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہوا, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, تو میں اپنے پوسٹ ڈاک جو میں نے یو کے سے کیا, تو میں وہ ویژولائز کر رہا تھا کہ یورپ میں اور ہم لوگوں میں فرق کیا ہے. ہمارے یہاں لوگ نا گولڈ فیور میں پڑے ہوئے. گولڈ فیور کا مطلب ہے پیسہ بنانا, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, 6-7 جنریشن کے لیے پیسہ جمع کر جائیں, اور زندگی ایسے جیتے ہیں کہ زندگی جی نہیں ہے, کہ جی بس لوگ, آپ نے بھی اپنے اس میں انٹرویو میں بولا کہ سیونگ میں لوگ لگے ہوئے, حالانکہ اسلام میں اور شریعت کے خلاف ہے. تو ویسٹ کے جو لوگ ہیں نا, جو ان کا جو لائف سٹائل ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بچے جو ہے نا یہ خود سروائیو کریں گے. ہمارا پورا جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا, اس فیملی سسٹم میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے ادویس اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, بچوں پہ اپنے اسٹریس ڈالا ہوا ہے, تو اسی وجہ سے ہمارا سماج بہت پیچھے رہ گیا. خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں. آئی کین ناٹ سے کہ آئی کانٹ پینٹ دا روزی پکچر آف آر سوسائٹی. تو جو یونیورسٹیز کا بھی المیہ جو رہا ہے نا,
हमने स्टूडेंट को बहुत स्ट्रेस किया है, उसमें एक रीजन सेमेस्टर सिस्टम भी है। बिल्कुल। अभी 20 सालों में सेमेस्टर सिस्टम में ना तो फैकल्टी और ना ही स्टूडेंट उस तरीके से उसको कोप कर पाए। आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट, और अब उसमें ये था कि जो चीजें हमारे करने वाली थी, जो मेरा विजन है, एक तो ये है कि हमें स्टूडेंट को मुकम्मल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना होगा, उनको स्टेक होल्डर बनाए। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी को हैरासमेंट फ्री बनाए। तो मैंने जो टॉप ऑफ द मेरी प्रायोरिटी पर था ना कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को आई हैव दिस पॉलिसी जीरो टॉलरेंस फॉर हैरासमेंट, ताकि जो हमारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना वो बगैर किसी मेंटल स्ट्रेस के स्टडीज कर सकें। और देखिए जहां पर भी स्ट्रेस होगा ना तो वहां पे काम लेते हैं, काम नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरी चीज है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, हमारा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो अगर हमारे ग्रेजुएट अगर दबे हुए, सहमे हुए, डरे हुए होंगे, उन्होंने कल मीडिया में जाना है, उन्होंने सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करने, उन्होंने पॉलिटिशियन से सवाल करने। अगर हमारा स्टूडेंट ये खौफजदा स्टूडेंट होगा, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर से सवाल करेगा, वो कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन से सवाल करेगा। हमें तो वॉच डॉग पैदा करने, लैप डॉग पैदा नहीं करने, क्योंकि अदरवाइज the media practitioner would not be able to expose the malpractices, corruption of elite. इमरान खान दुरुस्त कहता है कि जी पाकिस्तान एलिट कैप्चर में, अगर आपने एलिट कैप्चर से इसको छुड़ाना है ना, तो आपको अपनी मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एम्पावर्ड करना पड़ेगा और अपनी खवातीन को भी एम्पावर्ड करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि फीमेल क्यों मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं कर रहे। देखिए मीडिया इंडस्ट्री जो है ना सब क्राइसिस का शिकार है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अभी कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी तरफ ना, एक तो ये कि सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर बनाए, सैलरी पैकेजेस बेहतर बनाए, उसके साथ साथ जो आपका प्राइवेट सेक्टर और मीडिया की ग्रोथ के साथ जो फैक्टर्स लिंक करते हैं ना, वो उस फैक्टर्स में अर्बनाइजेशन है, लिटरेसी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इदारों का मजबूत होना है और आपकी इकोनॉमी का चलना है। जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी ना, बाकी चीजें उसके साथ ही मूव करेंगी। और फिर आपने फिर अपनी खवातीन को एम्पावर्ड करना है। तो वर्क प्लेस हैरासमेंट को भी जब तक आप मिनिमाइज नहीं करोगे ना, तो आपकी मिडिल क्लास कभी भी मीडिया की तरफ या दूसरे प्रोफेशंस की तरफ नहीं आएंगी। खवातीन हमारी यहाँ आमतौर पर रिवायती प्रोफेशंस भी तो हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में नहीं है। और इस हवाले से उसकी वजह हमारा समाज है, हमारा समाज है। देखिए ना आप बहुत सारे, अभी आप देखें जो फैसलाबाद में वाकया हुआ है, दैट्स गोइंग टू शो द मेल शोविनिज्म, दैट्स गोइंग टू शो द फाशिज्म। ना पाकिस्तान को दो तबकों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेट मी अलाउ टू से, एक रिलीजियस फिनेटिक्स ने और दूसरा लिबरल फाशिस्ट ने। पाकिस्तान भी एक्सट्रीम लेवल है, दोनों एक्सट्रीम है। लिबरल फाशिस्ट भी पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ऐसी मदर पेदर आजाद सोसाइटी जो कि हम वो होना भी नहीं चाहिए। और फनेटिक्स अपना एजेंडा, रिलीजियस फनेटिक्स अपना एजेंडा यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जहाँ किसी और को बोलने की इजाजत नहीं है। बिलाल साहब मुझे ये कहने दें कि ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट, उसके बाद आपके रिलीजियस व्यूज हैं। माइनॉरिटीज को भी पाकिस्तान में जीने का उतना राइट है जितना मेजॉरिटी को। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह से कहा गया कि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है और इंसानियत के हवाले से खिदमत की बात की गई है और बार बार हुक्म दिया गया है। इंसानों के हवाले से कहा गया कि जो राइट्स हैं, हुकूकुल इबाद हैं, उनको पूरे करने का हुक्म दिया गया है। हमसायों के हवाले से, साथ बैठे हुए शख्स के हवाले से, गरीबों के हवाले से, फकीरों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, और जितने भी आपके नेबर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, माशरे में रहते हैं, सबसे ये कहा गया कि आपने उनसे अच्छे इखलाक से बात करनी है। ये भी कहा गया कि हजूर पाक ने फरमाया मुझे सबसे अच्छा इखलाक वाला बनाकर भेजा गया। डॉक्टर साहब हम मुख्तसरन लास्ट में बताइएगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए, जो हमारे घर में रहने वाली खवातीन हैं, उसके अलावा हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, आखिरी पॉइंट पे हमें किस तरह से उसको लेके चलें ताकि अपनी लाइफ को कुछ हद तक बेहतर गुजार सकें। देखिए लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो है डिसिप्लिन। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप अपने आप को आगे लेके जाए, ना अपनी बच्चों को लेके जाए, ना अपनी हेल्थ को आगे। उसके लिए वही तीन चीजें हैं, आपकी सबसे प्योरिटी, आपकी नींद, आपकी डाइट, बैलेंस डाइट और आपकी एक्सरसाइज। और यही चीजें आपने आगे कन्वर्ट करनी ताकि अच्छी लाइफ स्टाइल आप गुजार सकें। यकीनन इस तरह से ये चीजें कन्वर्ट करनी है। डॉक्टर जमील साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर शहजाद साहब आपका शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आप हमारी तरफ से हमारे ये हील्स शूज की जानिब से आपके साथ ये गिफ्ट जाएंगे, तो ये आपके साथ डॉक्टर जमील साहब ये आपके साथ जाएंगे।
یہ ہیل شوز کی جانب سے، اور یہ یقیناً ہماری بھابھی کے لیے اور اس حوالے سے وہ کافی اچھا لگے گا ان کو. تو ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ایک چیز جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ مارکیٹ بالکل جمود کا شکار ہے. مارکیٹ میں پیسہ لگائیں نہ لگائیں، کاروبار کریں نہ کریں، معیشت کی کیا صورتحال ہے. ساؤتھ پنجاب میں کس طرح سے جو ہے کاروبار کا کس طرح سے سلسلہ جاری ہے، اور جو ہم کمپیئر کریں ساؤتھ پنجاب کو اپر پنجاب کے ساتھ تو کس طرح سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، کتنی بڑی مارکیٹ ہے، کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ ہیں فیڈرل پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری شیخ وسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور پہلے بتائیں کہ موسم پہ ہم روزانہ جو بھی مہمان آئے پوچھتے ہیں، آپ کا پسندیدہ موسم کیا ہے؟ ویسے یہ موجودہ موسم جو ہے یہ میرا پسندیدہ موسم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سردی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر تو گرمی ہوتی ہے. لیکن آج کل کا جو موسم ہے یہ بہت اچھا ہے. اور اس کی ریزن سردی ہے جو ٹائم کا زیادہ ہونا، رات کے وقت شام کے وقت؟ دونوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھی جو اس میں جو ادروائز آپ اگر گرمی ہو تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے اس خطے میں ذرا شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے، تو لوگ تب تائے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ہی سردی کا موسم آتا ہے تو لوگ بڑا خوشگوار موڈ میں آپ دیکھیں اگر آپ کا موسم آپ کا پسندیدہ ہو تو آپ کی ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے، ہر آدمی کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ سارے فیکٹر. اور اگر کاروباری سے حوالے سے دیکھیں تو یہ کیسا موسم ہے؟ کاروباری حوالے سے دیکھیں تو یہ چونکہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو ایکٹیویٹی کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، تو سارا دن ایسے جلدی میں گزر جاتا ہے اور شام کو کام کی ایوریج نہیں نکلتی. یہ تو ایشو ہے اس وجہ سے. لیکن وہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا، اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے اس موسم میں. کاروبار میں موڈ اچھا رہتا ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور کام میں دل لگتا ہے. اچھا جی، تو ساری باتیں ہوں گی. ایک چیز جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ مارکیٹ جمود کا شکار ہے. مارکیٹ میں پیسہ نہ لگائے، مارکیٹ میں اس وقت کاروبار کی صورتحال اس لیول کی نہیں ہے جو پہلے ہم دیکھتے تھے. واقعی ایسی صورتحال ہے یا جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہے کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے ان لوگوں کی ڈائریکشن تو صحیح تھی اور شروع میں اچھا کام کیا ہے. اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ اس سال مئی تک جو ہے 2021 اگرچہ کرونا کا بہت معیشت کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو ایک جزوی لاک ڈاؤن کی پالیسی اور دوسرے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے کسی حد تک معاشی پہیہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی کافی کم ہو گیا تھا، اور ایکسچینج ریٹ بھی ہمارا جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کافی نیچے آ گیا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ معیشت مستحکم ہو جائے گی. لیکن مئی کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے ہیں اور اس میں کافی سارے فیکٹر ہیں. اس میں سب سے زیادہ تو جو ہے وہ جو انٹرنیشنلی جو فوڈ پرائسز بڑھی ہیں، سپلائی چین کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، فریٹس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لاجسٹکس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہمارے جو خطے میں جو تھوڑی بہت سیکورٹی کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، افغانستان کی صورتحال ہوئی ہے، اور ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا جی، وہ اس کا ایفیکٹ ایکچولی اس پہ ایکسچینج ریٹ پہ آیا نا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت صورتحال بہت زیادہ فلکچویٹ کر کے ولنریبل ہو گئی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو بزنس مین ہے اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. جب غیر یقینی کی صورتحال، کیونکہ آپ کی لائف کاروبار سے ہی گزر رہی ہے، جب اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کنٹری کو، ایریا کو، تاجر کو، تو اس وقت سروائیول مشکل ہوتے. سروائیول کی ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ سروائیو کر جائیں. جی ہاں، یہی ہوتا ہے. پھر اس وقت مائنڈ بزنس مین کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سال جو ہے یا یہ وقت جو ہے اس کو کسی طریقے سے ابھی پیسفلی گزار لیں بغیر نقصان کیے، اور اگر نفع نہیں بھی ہو رہا، پروفٹ نہیں بھی ہو رہا، تو کسی طرح سے جو ہے وہ بس بزنس کا سرکل چلتا رہے. اور جو لیکوڈیٹی کرنچ آ جاتا ہے، لوگ پیسہ ہولڈ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کو ابھی آج کل اگر دیکھیں تو لوگ زیادہ تر اس کو پراپرٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں یا ڈالر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو جو ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے، جو معیشت میں پیسہ گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. جب مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہوگا، آئے گا نہیں، تو لازمی بات ہے پھر اس کا کاروباری آدمی کو اس کی کافی پریشانی ہوتی ہے. یقیناً اس حوالے سے اس طرح کے حالات کا سامنا ہے. ہماری مارکیٹ کو مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے دوسرے مہمان بھی
हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन जनरल पंजाब ख्वाजा मजदुल हक साहब। ख्वाजा साहब आपको खुश आमदीद। थैंक यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सुबह बखैर, हालांकि 11 के बाद का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी आपको सुबह बखैर। हम आपसे भी इस हवाले से जानेंगे, मौसम की हम बात कर रहे थे, आजकल दिसंबर की छुट्टियां हो रही हैं नहीं हो रही स्कूल की? दिसंबर की छुट्टियां तो होंगी तो इसका तय नहीं कि कब स्केड्यूल, चूंकि जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर एक डिफाइंड है उसमें तो ये दिसंबर के एंड पे होती है आमतौर पे ना, जो जनवरी के लेकिन आजकल साउथ की बात करें तो जो सर्दी आ रही है वो जनवरी में आ रही है। हाँ अब इस पे मेरे ख्याल में काम होने की जरूरत है, क्योंकि दिसंबर में तो इतनी सर्दी है ही नहीं। हाँ, तो छुट्टियां भी इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक ही होंगी। अच्छा, और उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो काफी अच्छी तब्दीलियां भी हमने देखी। जिस तरह हमने स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन देखे स्कूल्स में, ओलंपिक्स का इनेकाद हुआ गेम्स के हवाले से, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ देख रहे हैं कि पेपर्स और एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं। तो ये सारा कुछ किस तरह एक मेन विजन और क्या क्या शामिल हो रहा है, हम देख रहे हैं कोई मजीद तब्दीलियां भी आ रही हैं? जी, मजीद तब्दीलियों की भी तवक्को है इंशाल्लाह। अब लेकिन इसमें असल में ना कि दो बातें, हम तालीम की बात हमेशा से करते हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत है तो लाजमी हिस्सा है कि तालीम और तरबियत, लेकिन कभी मुख्तलिफ हालात की वजह से ये कंपोनेंट ज़रा इग्नोर हो जाता है। तरबियत का मतलब ये नहीं कि वो हम तरबियत नहीं करते, तरबियत का मतलब ये है कि बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग, बच्चे को लीडरशिप स्किल्स देना, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स देना, और फिर उसके बाद बच्चे को जो फ्रंट पे आके उसको रियलाइज करना कि ही इज द नेशन बिल्डर, रियल नेशन बिल्डर। तो ये वाला जो था ना उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं कि हम दो तरह की स्किल्स आमतौर पर, एक हार्ड स्किल दे रहे होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल। सिर्फ पेपर वाली स्किल जो थी ना, इस ऐसे कंपटीशन है उसी पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सवाल पूछने की इतनी आजादी नहीं थी, सवाल पूछने लोग नाराज हो जाते हैं, डिसएग्री करो तो नाराज हो जाते हैं। ये तो कॉमन चीज है, हर किसी का राइट है। तो ये अगर स्टूडेंट्स को ये स्किल्स दी जाए, उनको ये मौका दिया जाए, तो काफी अच्छी हमारे यहाँ एक माहौल बन सकता है। जी जी, इसी आप देखेंगे हमने जो पिछले जो साउथ पंजाब जब से आया, तो साउथ पंजाब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पे हम काम कर रहे हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम लगेगा कि हमने एक रियल लीडरशिप बच्चों के अंदर डेवलप की है, जो मार्केट में जब जाएगा तो वाकई अपने आप को अपने इस हार्ड स्किल के साथ जो है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को रख के ना कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। यकीनन इस हवाले से इस चीज की जरूरत भी है, हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी दुआ भी है कि साउथ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से काम किया जाए, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको इस तरह से मौका दिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, लीडरशिप स्किल्स हों, उसके अलावा डिबेट के हवाले से हों, क्वेश्चन के हवाले से हों, डिसएग्री करने के हवाले से हों, स्पोर्ट्स के हवाले से हों, हर जगह हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान सामने आए, ताकि जो इस मुल्क का टैलेंट है, इस नौजवानों में टैलेंट है, उसको मौका मिले और वो इस मुल्क का, इस खित्ते का नाम रोशन कर सकें। शेख वसीम अहमद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, और जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि इस वक्त जो स्टेज है मुश्किल हालात हैं, और जितने भी इस तरह से बिजनेसमैन लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि इंतजार किया जाए, उसके बाद सिलसिला। क्या समझते हैं ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? कुछ बेहतरी की उम्मीद किस तरह से आएगी, और क्या आपकी मीटिंग्स भी होती होंगी, डिस्कशन भी होती होगी, तो ये सिलसिला कब तक रहने की उम्मीद है या कब तक खत्म होने की उम्मीद है? ये जाहिर है कि बदलती हुई सूरत हाल में इस वक्त जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो वो ये है कि 3 से 4 माह में जो है वो इंटरनेशनली जो फूड प्राइसेस हैं और पेट्रोकेमिकल की जो प्राइसेस हैं, वो आपने ऑलरेडी एक ट्रेंड देख लिया होगा पेट्रोकेमिकल में कि जो प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं फ्यूल की। और जैसे ही मलेशिया में और इंडोनेशिया में जो ही पाम ऑयल की कल्टीवेशन शुरू होगी, तो इंशाल्लाह जो एडिबल ऑयल है उसकी प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी। और जब यूं ही ये एसेंशियल कमोडिटी जो कि हमारा मोस्ट डिपेंडेंट है, इंपोर्ट डिपेंड करता है ज़्यादा, हमारी जो ये बेसिक कमोडिटीज हैं ये इंपोर्ट होती है, इसी वजह से हमारे यहाँ जो इंपोर्ट साइड इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा होती है। हमारी इस वक्त भी जो इन्फ्लेशन है अफरात ज़र है, उसकी वजह जो है वो सप्लाई साइड है, मतलब सप्लाई साइड से जो है वो प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर सप्लाई प्रॉपर हो तो प्राइसेस खुद ब खुद नहीं। आपने देखा होगा कि जो ही सप्लाई चीनी की थोड़ी सी बेहतर हुई है तो प्राइसेस नीचे आ गई है। इसी तरह जो बाकी एसेंशियल आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट भी इसी वजह से हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है। तो जो ही वो प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आएंगी तो उम्मीद है कि जो है वो प्रेशर कम होगा। जी, हम पे हर हुकूमत में ये दबाव रहता है कि इंपोर्ट जब ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है, तो हमारे यहाँ मईशत पे उसका इफेक्ट होता है, जीडीपी पे इफेक्ट होता है, और सारा कुछ सामने आता है।
تو آپ انڈسٹری سے منسلک ہیں آپ، تو کب ہم اس لیول پہ آئیں گے کہ ہم امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ پہ آئیں اور ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ ہماری ایریا میں اس کی پروڈکشن ہو، اس پہ کام کیا جائے؟ تو اس کے لیے حکومت کی کیا سپورٹ ہے، اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ بات کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکیں اپنی معیشت کو. جس طرح آپ دیکھیں ہمارے کئی معیشت اور ہیں، چائنا کی ہے اور ایمرجنگ ہے، ایون بنگلہ دیش کی ہے، انڈیا کی ہے. یہ لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ اسی طرح سے کیا ہے نا کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں اور امپورٹ کو سپریس اس طرح سے کیا ہے کہ جو چیزیں وہ امپورٹ کر رہے تھے ان کو وہ مقامی طور پہ تیار کرنا شروع ہو گئے. تو پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے مقامی طور پر اشیاء کو تیار کرنے میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ایون جو ہے موبائل فون جو ہے اور ٹی وی سیٹس بھی پاکستان میں بننے لگے ہیں. تو جس طرح سے ہم زیادہ اشیاء یہاں پر لوکلی بنائیں گے اس طرح سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. تو یہ طریقہ کار تو اس کا یہی ہے. گورنمنٹ کا جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کے جو ڈائریکشن ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو حالات بدلتے ہیں بعض دفعہ آپریشنل بیسس پہ ایسے ڈیسیجن کرنے پڑ جاتے ہیں. جیسے اب یہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے فوڈ پرائسز میں یا کموڈٹی میں، اسٹیل میں، باقی چیزوں میں، یہ اب بعض دفعہ گورنمنٹ کو بس میں نہیں ہوتا، یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اس میں پھر تھوڑا ویٹ اینڈ سی کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت جو ہے اس میں حوصلے کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہیے. حوصلے کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر ویسے بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. تو ہم ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا مواقع ہیں. ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ سے یہاں پر بزنس ہب کیا بنے گا، ساؤتھ پنجاب ملتان بنے گا، بہاولپور، ڈی جی خان، رحیم جا خان، جہاں پہ کس طرح سے افیکٹ ہوگا، سی پیک کا کتنا امپیکٹ ہوگا، اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے. ہم ذرائیں گے خواجہ مظہور حق صاحب کے پاس. خواجہ صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اس کو لیڈرشپ سکلز دی جائیں، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ اور ٹیچرز کی ٹریننگ اس میں کافی لازمی ہے، کیونکہ جب ٹیچرز کی ٹریننگ ہوگی ان میں کی سکلز ہوں گی تو وہ آگے ڈلیور ہوں گی. تو اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ جی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پہلے اسٹیج پہ ہوئی یہ تھی پچھلے 2-3 سال، بلکہ 3 سال مسلسل نا گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت تمام جو ایلیمنٹری اسکولس کے ہیڈ ہیں اور سیکنڈری اسکولس کے ہیڈ ہیں تو یہ اور ہر ٹیچر کو اس پہ نا یہ 1 مہینے کی نا ایک ویک کر کے نا ٹریننگ دی، لیڈرشپ اسکل کی ٹریننگ دی گئی. ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ ساتھ فائنینشیل کے ساتھ ساتھ یہ والے بھی ٹریڈس ان کے اندر. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو کیسے انوالو کرنا ہے، بچے کو کیسے کلاس کے اندر اس کی جو ہے نا جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، پھر اس کے اندر اسکل ہے اس کو دیکھ کے کیسے اس کے ساتھ نا سچویشنلی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ پہلے اسٹیپ پہ تو کیے ٹیچر کو کیا نا. پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ جب ہم بچے کی طرف آئے تو میں آپ کو اس کی نا جو ابھی آپ نے اسٹوڈنٹ کونسل کی بات کی تھی، دیکھیں ہم نے 3 نومبر کو اسٹوڈنٹ کونسل کا الیکشن کرایا پورے ساؤتھ پنجاب میں نا. ظاہر یہ ریپلیکیٹ ہونا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو گڈ ایگزامپلز ہوتی ہیں اس کو پھر آگے لے جاتی ہے گورنمنٹ نا. تو یہاں پہ ہم نے کرایا تو تقریباً 11 لاکھ بچہ بنتا ہے یہ جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس نے اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن میں ووٹ کیا، پارٹیسپیٹ کیا. 11 لاکھ بچہ، تقریباً 11 لاکھ سے کچھ اوپر بنتا ہوگا، لیکن 11 لاکھ تو ڈیفینیٹ تھا. اب اس میں 14,000 سے 14,600 کچھ تو ریپرزینٹیٹو الیکٹ ہوئے نا، نمائندگان. جی، جو جس میں اسکول لیول پہ پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے اور جنرل سیکرٹری. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ چلے سیٹل ہو جائیں، پھر ان کا حلف شلف ہو جائے، پھر ان کو ایک ایکٹیویٹی دیتے ہیں تاکہ ڈیمو دینا کہ یہ واقعی لیڈرشپ آگے. تو ڈیمو کے طور پہ میں آپ کو ایڈ کر دوں، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ویک ہے نا، یہ جو کرنٹ ویک ہے، اس میں منڈے کو 6 دسمبر سے لے کے اس جمعے والے دن تک نا یہ تمام ساؤتھ پنجاب کے تمام اسکولوں پہ جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ کونسل بنی ہوئی ہے یہاں ہفتہ بزم ادب منایا جا رہا ہے. اور یہی بچے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری یہی لیڈ کر رہے ہیں، یہی آرگنائز کر رہے ہیں. زبردست. جو سافٹلی ہوتا ہے نا، مطلب باقی کہ جی اس میں 14,000 اسٹوڈنٹ کو ساؤتھ پنجاب میں ہم ایک لیڈرشپ کا موقع دے رہے ہیں اور ایک اسکول لیول پہ جس کی کافی پہلے ضرورت تھی، اور یقیناً ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں بھی اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ یونینز کا ہونا لازمی ہے. یہاں پر کونسلز بن جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں گروپس بن جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پوری کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتے، وہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے گروپ کے لیے جو کہ لسانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اپنے کلچر کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا دیگر چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کونسل کا، اسٹوڈنٹ یونینز کا ہونا لازمی ہے جو کہ الیکٹڈ طریقے سے ہیں اور پوری اس کے لیے کام کریں تاکہ ان میں ایک لیڈرشپ سکلز پیدا ہوں، نہ کہ وہ ایک امپلائی بنے، نہ کہ وہ ایک ورکر بن کے ساری میں گزاریں. ان میں ڈیبیٹ کرنے کا کی سکلز ہونی چاہیے. ہم اس سے مزید بات کریں گے. وسیم صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب سے ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی،
اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ جو کاروبار کی نوعیت ہے، جس میں بعض کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ بلا رہی ہوتی ہے جو انویسٹر ہوتے ہیں، تو ساؤتھ پنجاب کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ساؤتھ پنجاب آپ کو بھی علم ہے کہ ساؤتھ پنجاب یہ ایگری بیسڈ جو ہے اکانومی ہے ہماری زیادہ جو ہے یہاں پر. تو جب سے یہ سیکریٹریٹ بننا شروع ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جو وسائل ہیں وہ یہاں کے لیے مختص کیے جانے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے جو ان ٹیپ تھا کافی عرصے سے. یہاں پر انڈسٹریل بیس کافی چھوٹی ہے اس ریجن میں، جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ موزوں طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ والی انڈسٹری جو ہے وہ اس کا بیس اسٹرانگ کیا جائے جو ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے، یعنی ایگریکلچر پروڈکٹس کو پروسیس کر کے فنش پروڈکٹس بناتا. تو جتنی زیادہ انڈسٹری وہ والی لگے گی، یہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، یہاں پر ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوگی، اور یہاں پر مطلب انفراسٹرکچر بھی بنے گا، اور یہاں پر ترقی بھی ہوگی. اور اس چیز کو ہی محسوس کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کافی سارے سیکٹریز آلریڈی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں یہاں پر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ بہاولپور میں، کچھ ملتان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو مختلف محکمے ہیں جو انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کے NOCs دیتے ہیں یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہے، بینکی فائنینشیل ادارے ہیں، یہ جتنی جلدی یہاں پر جو ہے انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں گے، یہاں اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے، سی پیک کے یہاں پر جو پروپوزڈ اکنامک زون. لاسٹ ٹائم جب پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین آئے ہوئے تھے سدات لیاس خان، تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جہاں پہ کام ہو رہا ہے اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ پریکٹیکل سامنے نظر نہیں آ رہا. مسئلہ یہ دیکھیں، اب بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی آپ دیکھیں گے پچھلے 2-3 سالوں میں اس کے 3-4 سربراہان چینج ہو چکے ہیں. تو جو پالیسی میں ایک تسلسل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ملتان میں، بہاولپور میں، ساؤتھ پنجاب میں کب ریجنز اناؤنس کرتا ہے. اس کے انڈسٹریل اسٹیٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں، اسپیشلی جو ہے یہ جس کو آپ اسپیشلائز انڈسٹریل اسٹیٹس کہتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل ایگرو بیسڈ جو انڈسٹری لگے گی، اس کے ہم انتظار میں ہے کہ کب وہ اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے. ظاہر ایلوکیشن ہونی ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ہمارے پاس موجود ہے زرعی ایریا کی، یہاں پہ تو کام بھی کافی زیادہ ضرورت ہے. جی ہاں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا جو کسان ہے گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. آج کل تو گورنمنٹ کی خاصی توجہ ہے کسان کے اوپر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے کاٹن کی فصل بھی جو ہے وہ پچھلے سال سے کافی بہتر ہے، اور جو 2-3 فصلیں پیچھے اتری ہیں وہ بھی اس میں جو گروور ہے اس کو اچھے پیسے ملے ہیں اس کے. تو کسان خوشحال ہوگا اس ریجن کا، تو آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریلائزیشن خود بخود شروع ہو جائے گی. یہاں پہ ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے کتنا کام ہے، شوگر انڈسٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف ایریاز میں گنے کی کاشت کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر انڈسٹری کو لانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اسپیشل اکنامک زون کا ہونا، ان کو مکمل طور پر فعال کرنا کتنا لازمی ہے، انڈسٹری اسٹیٹس کو وسیع کرنا کتنا لازمی ہے، اس پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 باتیں جو آپ نے کی یہ تو اشد ضروری ہے. اس پہ جتنی جلدی لینڈ ایلوکیٹ ہو کے اس کا ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے وہ اچھا ہے. پھر یہ تاکہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ خاص طور پہ جو نوجوان انڈسٹریلسٹ ہیں جو نئے بزنس میں آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے فیوڈلز ہیں یہاں پر ان لوگوں کے جو بچے اب آگے آ رہے ہیں وہ اب جدید طریقے سے کلٹیویشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فروٹ فارمز بنا رہے ہیں، وہ ہیچریز بنا رہے ہیں، وہ لوگ اب کولڈ سٹوریج بنا رہے ہیں. تو یہ جتنی جلدی یہ گورنمنٹ اس کے جتنے NOCs ہیں، جتنے محکمے اس میں انوالو ہیں، محکمہ مالیات ہے، محکمہ ایکسائز ہے، اور ڈھیر سارے اس میں محکمے ہیں جو سب سے مشکل ہے NOC محکمہ مالیات والے. اور یہ کوئی بڑا ایک نوٹوریس ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ابھی تک کافی لوگوں کے بیچاروں کے یہاں پر جو NOCs ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور ریزن بھی نہیں ہوتی. موسٹلی یہ کئی بار کمپلینٹ آ چکی ہے محکمہ مالیات کی جانب سے کہ وہ ایک عام سی بات پہ وہ NOC رکی جاتی ہے، پھر ہو بھی جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا نہیں کہ وہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ ایک الگ وے ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافی لیٹ ہوتا ہے، کافی زیادہ منتیں کرنے کے بعد ہوتا ہے. یا تو رولز کو فالو کیا جائے یا رولز کو فالو نہیں کرنا تو اس کو بہتر انداز میں کریں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے محکمے ہیں یہ ایک اپنا ایک ڈیسک جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے اندر ڈیولپ کریں، جیسے لاہور چیمبر میں ہے، وہاں پر تمام محکموں کے اپنے اپنے ڈیسک ہیں، اور جو بھی بزنس مین وہاں سے NOC لینا چاہتا ہے وہ وہاں جا کے اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس کا پورا فورم جو ہے چیمبر اس کے ساتھ مل کے اس کے اندر جو بھی آبجیکشنز ہیں ان کو ریموو کرتا ہے، اور ایونچولی وہاں پر ان کا ایک 17 گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے جو ایونچولی اینڈ آف دا ڈے ان کو NOC جاری کرتا ہے. ایسی کوئی سجیشن دی گئی؟ بالکل ہونا چاہیے ایسے کہ جو ہے جو مختلف اب یہ سیکٹری صاحبان یہاں بیٹھنے لگے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں، آپ لوگ ڈسکس کریں ان کے ساتھ کہ اس کا ایک کوئی 1 ونڈو آپریشن ٹائپ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ
جو بھی نئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے وہ ایک جگہ پر آ کے اپلیکیشن دے اور اس کو سارے NOCs، ایون آپ دیکھیں لاہور میں سندر میں دیکھیں آپ، مختلف جتنے انڈسٹریل اسٹیٹس وہاں پر ایک باڈی ہے، اور تاجروں کی بھی اور ریگولیٹری باڈیز یعنی گورنمنٹ سائڈ سے بھی ایک ہی باڈی ہے جو 1 to 1 ایک ہی ونڈو پہ آپریشن کرتے ہیں، سارا وہی اپلیکیشنز آتی ہیں، وہی آبجیکشن سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، وہی سارے SOPs اڈاپٹ کرتے ہیں بزنس مین، اور ایونچولی اپنا NOC لے لیتے ہیں۔ لیکن اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، یہ کافی اچھی سجیشن ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اچھا بھلا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آتے ہیں یہاں پر، انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں یا ورک کرنا چاہتے ہیں، لیکن NOCs کے چکر میں انہیں ہر جگہ بار بار کبھی MDA، کبھی ماحولیات، ایکسائز، اس کے علاوہ FBI اور دیگر جو ضلع کونسل کارپوریشن یہ سارے محکمے موجود ہیں، تو وہ چکر لگا لگا کے وہ سارے ایک جگہ ڈیسک بن جائے، 1 ونڈو سیل بن جائے، وہاں پر سارے اویلیبل ہوں، تو ایک آسانی سے یہاں پر ایک اچھے انداز میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ اس میں مزید بھی بات کریں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا کہ کتنا یہاں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، جو ایگریکلچر کے حوالے سے، اس کے علاوہ دیگر انڈسٹری کے حوالے سے کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں حکومت کی جانب سے بھی اس پہ مزید کام ہو بھی رہا ہے، مزید کام ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ اور سیکنڈ جو اس وقت ہماری اکنامک سچویشن ہے وہ بھی اس پہ کافی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم جائیں گے خواجہ مظہور حق صاحب کے پاس، تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے کام ہونا چاہیے، کس طرح سے ساؤتھ پنجاب پہلے ایک بات بنی ہوئی تھی کہ جہاں پر ایک پسماندہ ایریا کہا جاتا تھا، اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر ضروریات زندگی پوری نہیں کی گئی، مواقع نہیں دیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں کیا ہمارے بچے پورے پاکستان کے دیگر بچے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے، ان سے بہتر رہ سکیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور سب اکثر اوقات ہم سنتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں پورے پاکستان میں اور خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے۔ جس ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی، بچوں کی سکلز کے حوالے سے بات کی، بچے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈگری حاصل بچے یہاں کے سہم ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ان میں وہ والی سکلز نہیں ہوتی جو ہم باہر کے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بچوں میں دیکھتے ہیں۔ تو کتنا کام ہو رہا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیں ہمیں نا یہ بچہ کانفیڈنٹ ہو، بچہ کانفیڈنٹ تب ہوتا ہے جب نا وہ کہیں پہ کھڑا ہو کے بات کر سکے، اپنے آپ کو پرفارم کر سکے۔ اس سے 2 پلیٹ فارمز ہوتے ہیں۔ ایک تو پلیٹ فارم یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول کلاس کے اندر پہلے کھڑا ہو اور پھر کلاس کے اندر وہ ریہرسل کرے، پریکٹس کرے، ٹیچر سے سوال کرے، ٹیچر کے ساتھ کوئی کوئری کرے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرائے نا کہ جی یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ وہ اسکول کی سٹیج جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، آپ اور میں جو کہتے ہیں کہ جی ہم خود، میں 6ٹھی کلاس میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہم سٹیج پہ کھڑے ہوتے تو کرسی پہ چڑھ کے کھڑے ہوتے، ایون کہ ہم روسٹرم سے اوپر کر کے، اور پھر یوں تب تو گورنمنٹ اسکول ہی ہوتے تھے، میجارٹی 80s کی بات ہے یہ، تو ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی۔ یہ ملتان کے جتنے بھی اسکول تھے نا 1500 1600 2000 نا، تو آپ اتنے بڑے اسمبلی میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ جو بزم ادب کے ہفتے کی بات کی نا، یہ وہ فورمز ہیں کہ اس وقت ہم نے جو 5 دن کے لیے اس کو ہم نے منایا، بچوں کو یہ اس کا موقع دیا کہ ہم نے کہا کہ نا منڈے والے دن یہ سارے کے سارے اسپیچز کریں گے نا۔ ٹھیک ہے، ایک دن اسپیچ کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا، نیکسٹ ڈے ہم نے ان کے لیے نا ملی نغموں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، پھر اگلا دن ہم نے ان کے لیے نا مباحثے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، پھر اس اگلے دن ہم نے ان کے مشاعرے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ اور اب ہم ان کو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ نا بچہ دیکھیں کہ شعر اب خود سے کہہ سکتے ہیں، کس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ہنٹ کریں اور آئیں باہر آئیں بات تک ادبی سرگرمیوں میں اضافہ۔ بالکل ایسے، پھر یا تو اقبال کے اوپر اشعار ہیں، اساتذہ کے اشعار ہیں تاکہ ان کے نیشنلزم پیدا ہو، ان کے اندر جو ہے نا اور چیزیں پیدا ہو نا۔ پھر فرائیڈے والے دن ہم نے کہا کہ جی تلاوت اور نعت کے لیے نا جی یہ یوں ویک انشاءاللہ یہ جب چلے گا نا، یہ آج اس کا 2nd لاسٹ ڈے ہے تھرسڈے، تو فرائیڈے کو یہ کل آخری اختتام کو پہنچے گا، تو انشاءاللہ یہ بہت دیکھیں نا، ایک پتھر تو پھینکا نا جی، ایک ٹھہراؤ کو توڑا تو اسے تبدیلی تو انشاءاللہ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس میں کافی زیادہ بہتری آئے گی، اور جو اسٹوڈنٹس ایک چیزیں مس کر رہے تھے، صرف کتابیں اور سلیبس سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس کا اب مائنڈ بھی وسیع ہوگا اور سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ لیکن یہ کافی اچھی انقلابی تبدیلی ہے، کافی عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، پہلے تھی بھی صحیح، لیکن کچھ عرصہ یہ 5 سال 10 15 سال ہمارے ایسے ہے کہ اس میں یہ چیزیں رک سی گئی اور باقی چیزوں نے جگہ لی، لیکن واپس دوبارہ ہم انہی چیزوں کو شروع کرنے جا رہے ہیں، بزم ادب کے حوالے سے، اس کے علاوہ دیگر گیمز کے حوالے سے، مواقعوں کے حوالے سے، جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ سب سے خوش آئند بات ہے۔ ہم ذرا آئیں گے شیخ وسیم احمد صاحب کے بعد۔ سر، جس سے ہم بات کر رہے تھے اکانومی کے حوالے سے اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کی، اگر ہم ساؤتھ پنجاب کو مختلف زون میں
ڈیوائڈ کریں, رحیم جا خان بہاولپور اور ملتان ڈی جی خان, اور اگر ہم اس کو مظفر گڑھ ایریا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 4-5 جو مین اضلاع یہاں پہ موجود ہیں ساؤتھ پنجاب میں, یہاں پہ انڈسٹریز بھی موجود ہیں, تو یہاں پر حکومت کو اکنامک زون کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر اسپیشل جو ہم دیکھیں انڈسٹری اسٹیٹس کے حوالے سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تو بہت گنجائش باقی ہے. ہمارا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے فڈمک کے نام سے, پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں جو پورے پنجاب میں اس کو انڈسٹریل اسٹیٹس کو لے کے چل رہی ہیں. اس میں آپ ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد والوں نے انیشیٹو لیا, انہوں نے وہاں کے جو تاجر ہیں انہوں نے اپنے طور پر بھی جو ہے وہ ایک نیا اکنامک زون وہاں پہ ڈیولپ کیا ہے. اور اسی طرح سے جو سی پیک کے بھی جو پروپوزڈ اکنامک زونز ہیں وہ کافی سارے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا کام سلو ہے کافی حد تک. اس ساؤتھ پنجاب میں نئے ریجن جو ہیں وہ ابھی نہیں بن رہے, خاص طور پہ اگر آپ بہاولپور میں اور ملتان میں دیکھیں تو بہت اشد ضرورت ہے. اس وقت یہاں پر جو انڈسٹریل لینڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں. تو جو نیا کاروباری آتا ہے وہ اگر دیکھتا ہے اگر لینڈ ہی اتنی ایکسپینسو ہے تو کہاں ابھی مشینری میں بھی شہر میں بنا نہیں سکتے, پابندی ہے, وہاں پہ جگہ نہیں ہے, تو پھر لازمی بات ہے پرابلم ہے. اس میں کافی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کافی اس میں کردار ہے. پھر سی پیک کے جو دوز ہو ایٹ دا ہیلم آف فیئر جو ان کے چلا رہے ہیں معاملات, ان کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد. بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اب تک آپ کس طرح سے کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ غیر فعال نظر آ رہا ہے یا فعال نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی, زیادہ تو ابھی ان کا تو کام نظر نہیں آ رہا. کوئی گاؤں کے ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہاں جی کہ وہ مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ ڈیلیورنس تو وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. 3 سالوں میں جب سے سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ سکی, کوئی پرفارمنس لیول نظر نہیں آ سکا. یہ ہمارے یہاں عہدے دے دیے جاتے ہیں, نام دے دیے جاتے ہیں, مین چیز ہے پرفارمنس کی. اگر یہاں پر اس حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, زون کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے اگر کام کیا جائے اور قانون سازی کے حوالے سے جو چیزیں مشکل ہیں ان کو آسان بنایا جائے تو یقیناً یہاں پر کاروبار کے بہت اچھے مواقع موجود ہیں. ایک اور چیز, یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک کی معیشت ہے, ایکسچینج ریٹ, اس کے علاوہ ہم دیکھیں انٹرسٹ ریٹ. آئے روز ہم اس حوالے سے ہم اسٹیٹ بینک کی پالیسیاں دیکھتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا زیادہ ہماری مارکیٹ پہ افیکٹ کر رہا ہے, اس کی ریزن بیسک کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ انٹرسٹ ریٹ ہے, انفلیشن ہے, یا جو ایکسچینج ریٹ ہے, یہ براہ راست آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ سارے جو میکرو اکنامکس کے ڈائنامکس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. اور اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ جو ہے, جو گورنمنٹ کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کو مل کے اس طرح سے فائن ٹیون کرتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنس سامنے آئے. جو انفلیشن بڑھے گی اور اس میں اسٹیٹ بینک کو یا گورنمنٹ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. اور اگر ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, تو وہ اس میں جو جیسا کہ پچھلے دنوں میں نے ان کو بھی سنا شوکت علی صاحب کو, اور ان کی بات صحیح ہے کہ جو ہمارا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس وقت جو مارکیٹ فورسز ہمیں بتاتی ہیں, اگر آپ آئیڈیلی کہہ دیں گے کہ جو مارکیٹ فورسز پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فلوٹ کرتے ہیں اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ, تو وہ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ لائک 168 167, جو کہ اس وقت تقریباً 10 روپے اس سے اوپر جا رہا ہے. تو وہ سارا کا سارا واقعی وہ اسپیکولیشن ہے, وہ ایک پینک ہے, وہ ایک ڈالرائزیشن ہے, وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور خام خواہ جو ہے وہ اس کو ایکسائٹیڈ ہو کے اس کی پرچیز کر رہے ہیں. تو وہ حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لاسٹ حکومت تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ چلے ہم نے ڈرائیور کا ریٹ تھا مصنوعی طریقے سے تھا, جیسے بھی تھا ہم نے کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ حکومت کہتی ہے ہم ایک مستقل, ایک لمبے لانگ ٹرم تک ہم اس کو نہیں لے کے چل سکتے, ایک ٹائم پہ ہم نے اس کو اس طرح لے کے چلنا تھا. تو حکومت کو اس کے علاوہ جو ہماری وزارت خزانہ ہے ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ تاجر کو بھی بہتر نظر ملے, عام آدمی کو بھی سکون ملے؟ آئے روز ہم انفلیشن بڑھتے ہوئے دیکھتے جا رہے ہیں. ہماری معیشت ابھی فریجائل ہے کافی نا, وہ ابھی اتنی مستحکم نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو آئیڈیل اکنامکس کے رول ہے, فار ایگزامپل یہ جو انڈیپینڈنٹ چھوڑنا ہے, اس کو ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ کرنا ہے, یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے. وہ ہماری اکانومی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ ابھی کافی انٹروینشن کی ضرورت ہے. بالکل ہی فری فلوٹنگ چھوڑ دینا
اس میں جو ہے پھر اسپیکولیٹر آ جاتے ہیں, گھس آتے ہیں, تو ریگولیشن کرنی پڑتی ہے, پھر بار بار مارکیٹ ہچکولے کھاتی ہے. تو یہ جو حکومت کے فیصلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان سے جی ان کو تھوڑا سا ڈیئرنگ فیصلے کرنے چاہیے, لیکن وہ جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے اور قومی اسمبلی سے جو قانون پاس ہوا ہے, اس میں آپ نے IMF کو اسٹیٹ بینک کو آپ نے اٹانومی دے دی ہے, جو ایک آئیڈیلی تو بالکل ٹھیک ہے, ہونا اسٹیٹ بینک کو ہونا ہر ملک میں اٹانومس ہی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہماری میچورٹی کے, ہماری معیشت کی وہ میچورٹی لیول نہیں آیا کہ آپ اس قسم کے جو ہے نا وہ ڈیسیژن کرنے شروع کر دیں. اس میں کسی حد تک جو ہے رائٹ لیفٹ سے گورنمنٹ کو انٹروینشن کرنی پڑتی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کچھ ایک دو دنوں میں دیکھیں گے یہ ہوگی, ورنہ اس طرح سے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اس طرح سے تو بالکل ہی پھر جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا, کلاس کر جائے گا, نہیں چلا سکیں گے. یقیناً اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کو ایک فیصلے تو لینے پڑیں گے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ڈالر کا ریٹ ہے, اس کے علاوہ دیگر انفلیشن کے حوالے سے اصل میں عام آدمی کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے. کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, مواقع ہیں تو اس طرح سے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے ایک پریشانی کا سامنا ہے. خواجہ مظہور حق صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی, بزم ادب کے حوالے سے بات کی, اسپورٹس کے حوالے سے ہاکی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسکولز میں, وہ چل رہا ہے یا اس کو کتنی اس کو مزید وسعت دے رہے ہیں؟ جی چل رہا ہے. دیکھیں ہم نے ہاکی میں اس کو بہاولپور سے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر اس میں چونکہ ہم نے سمیع اللہ خان صاحب کو باقاعدہ اپنا ایمبیسڈر بنایا ہوا ہے ساؤتھ پنجاب کا ہاکی کی طرف سے. انہوں نے اس کو پہلے ہاکی لیگ کو انوگریٹ بھی کیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا جی جب ہم نے شروع کیا اس ہاکی اسکول اولمپکس پہ اس کو کنورٹ کیا, تاکہ نا یہ بڑا واسٹلی ہر اسکول سے اٹھایا, جب اس کو میکسیمم ہم نے گراؤنڈ اپنے دوبارہ سے بحال کیے ہیں اور اچھا ان کو دوبارہ بنایا. تو اب ہمارا یہ اسٹیٹس ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے اسکول اولمپکس, آپ نے جیسے پہلے شروع میں ذکر کیا تھا, ہم نے اسکول اولمپکس کروائے تھے. اسکول اولمپکس بہت بڑا ڈیسیژن تھا ہمارا نا, گورنمنٹ کی طرف سے اس کو آن کیا گیا, اور گورنمنٹ ہی نے اس کو بلکہ رن کیا بنائی طور پہ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ 2000 سے زیادہ بچہ ایک اولمپک ولیج میں بیٹھا ہے, 2000 سے زیادہ, اور وہ ہم نے اس کو ڈی جی خان سے, مطلب وہ اس لاجک کے تحت کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ والا تو ملتان ہے یا بہاولپور ہے, یہ اور بڑے اضلاع ہیں, وہاں سے تو ہم اٹھا لیں گے. تو ہم نے ڈی جی خان سے اٹھایا تاکہ لگے کہ یہاں سے ہاکی, یہاں سے اسپورٹس اب اٹھ کے پورے جناب ساؤتھ میں اور انشاءاللہ آگے ریپلیکیٹ کرے گی. اس کو اس کا باقاعدہ منسٹر صاحب نے اعلان بھی کیا ہے. تو میں جو بات کرتا ہوں, اسکول اولمپکس کے بعد اسلام آباد میں ایک گالا گورنمنٹ نے کروایا, ٹھیک ہے, جو 2 نومبر, یہ 12 نومبر سے شروع ہوا. اب یہ ہماری ہاکی پہلی مرتبہ گرلز اور بوائز وکٹری اسٹینڈ پہ پہنچے ہیں اسلام آباد ہے نا ساؤتھ سے, اور ہم نے وہاں پہ ہاکی میں اور بیڈمنٹن میں ہم وکٹری اسٹینڈ پہ تھے, اور باقی ایتھلیٹکس میں ہمارے بہت فرسٹ بھی ہیں, ہم گولڈ میڈل بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس سلور میڈل بھی ہم نے وہاں پہ ون کیے ساؤتھ میں, اور برونز میڈل. صرف چند ماہ کی محنت کے نتائج ہیں. جی بس یہ جو ریوائو, ایک تھوڑا سا آپ شمع دکھائیں, تھوڑا سا بچوں کے اندر ایک اسپرٹ ڈالیں. اور میں دوسرے اس میں تھوڑا ایک اور ایڈ کر دوں, اس ساری باتوں کے پیچھے نا جی گیمز تو ریوائو ہو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن اصل بات ہے کہ بچے کے اندر ایک کریکٹر بلڈنگ آئے گی. بچے کے اندر ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جیت کو سیلیبریٹ کرنا سیکھے, اور ہار کو باوقار انداز سے ایکسپٹ کرنا. ڈیسیژن میکنگ بھی اس سے کافی اچھی آئے گی. ڈیسیژن کے حوالے سے کہ جب نوجوان گراؤنڈ میں ہوتے تو اسے ڈیسیژن کرنے کا موقع ملتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس چیز کی کافی کمی تھی ڈیسیژن کے حوالے سے. جب فیصلہ سازی کی آپ میں قوت نہیں ہوگی, فیصلہ نہیں کر پائیں گے وقت پر, تو یقیناً اس حوالے سے آپ کو ان فیوچر اس وقت بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فیصلہ سازی کے لیے اسپورٹس کا ہونا کافی لازمی ہے, اور اسپورٹس کا اسکولز میں ہونا کافی لازمی ہے, کیونکہ یہی ایج ہوتی ہے 12 سے لے کر 22 سال تک زیادہ جائیں. تو اس کے بعد تو پھر جو ایتھلیٹ ہے یا جو پلیئر ہے اس کی لائف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گیمز کے حوالے سے. بالکل ایسے, تو اس ایج میں یقینی موقع ملنا چاہیے. شیخ وسیم صاحب, ہم آئیں گے لیکن بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذرا بات کریں گے لاسٹ میں کہ کس طرح سے سجیشن کیا دیں گے حکومت کو, اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے, تاجروں کو کیا کرنا چاہیے, بزنس کمیونٹی کو اس حوالے سے کیا رول ادا کرنا چاہیے, اور سیکنڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اکنامک زون کے حوالے سے ہم نے بات کی, معیشت کے حوالے سے بات کی, ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا,
تعلیم کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا ہم نے، لیکن ہم آئیں گے شیخ وسیم احمد صاحب کے پاس. اور آپ نے سارے حالات تو جان لیے کہ اس وقت مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے. ان حالات میں یا آنے والے دنوں میں نوجوان اپنا کاروبار کیسے شروع کریں، کس طرح سے شروع کریں؟ جو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹائم کا، کیا واقعی ٹائم میں انتظار کرنا چاہیے، اور بزنس ٹیکنیکس کا ہونا کتنا لازمی ہے، ساری تفصیلی بات کریں گے. شیخ وسیم صاحب، نوجوان ہم کہتے ہیں ہماری 65% پاپولیشن ہے ہماری نوجوانوں پہ. حکومت کہتی ہے ہم ایک جابس دیں گے لیکن نہیں مل سکی. اسکلفل نوجوان کا ہونا کتنا لازمی ہے. سیکنڈ، نوجوان اپنا کاروبار کیسے شروع کر سکتا ہے، کتنا انتظار کرے، مارکیٹ کو دیکھے یا خود پہ کام کرے، کیسے مارکیٹ میں نوجوان؟ ہاں جی، اس میں سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایپٹیچیوڈ ہے. ہمارے یہاں روایتی طور پر یہ ایک سوچنے کا انداز رہا ہے کہ اکثر نوجوان جو ہیں یا والدین بھی جو ایون ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہی فارغ التحصیل ہو تو یہ کسی نہ کسی جاب پہ، سرکاری جاب پہ لگے یا کسی پرائیویٹ جاب پہ لگ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ظاہر ہے کہ وسائل کی کمی ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک خاص حد تک ایبزارب کر سکتا ہے. اور معیشت کے جو حالات ہیں کووڈ کی وجہ سے یا ادروائز اس میں جو تھوڑا آپ انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو گروتھ ہے وہ اس کا پہیا ذرا سلو ہوا ہے. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ انیشیٹو لیں اور اپنا کسی نہ کسی لیول پہ کاروبار شروع کریں. جو خوف رہتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، اس وقت حالات نہیں ہیں، مارکیٹ میں جگہ نہیں ملے گی، کمپیٹیٹر بہت بیٹھے ہیں، تو اس خوف کو کیسے ظاہر کریں؟ دیکھیے بزنس سارے ضروری نہیں کہ انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوں. آپ دیکھیے کافی سارے بزنس ایسے ہیں جو سروسز کے بزنس ہیں، جیسے آئی ٹی آپ لے لیں. اس وقت جو ہے جو آپ اگر دیکھیں ہمارے ریجن میں انڈیا اور دوسرے ممالک ہیں وہاں کے نوجوانوں بہت آگے نکل گئے ہیں. اور وہ ابھی پاکستان میں بھی آپ دیکھیں اس وقت جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹ کا شعبہ ہے وہ سب سے زیادہ ارننگ کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے آگے بڑھ جائیں گے. تو جو یہ آئی ٹی کے جو سافٹ ویئر جو بنا کے بچے جو ہیں یا نوجوان یا جو ہمارے، یہ ایک ایسا غیر روایتی، میں جو بات کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کو، نوجوانوں کو اب غیر روایتی شعبوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت سرمایہ کے ساتھ اپنا کام شروع کریں اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بھی کامیاب نوجوان اسکیم جو نکالی ہوئی ہے اس میں جو ہے بڑے ہی آسان شرائط پہ گورنمنٹ قرضے دے رہی ہے. 25 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 2 کروڑ تک کے قرضے جو ہیں اس میں اپنا آئیڈیا دینا ہے، اس میں آپ کام. ہاں جی، آپ نے اس میں آئیڈیا دینا ہے اور کام شروع کرنا ہے. آپ کے اوپر اتنا پریشر سرمایہ کا اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کو فائنانس کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے لیٹر آن. گورنمنٹ تو یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو جیل میں ڈال دے گی، ایسی بات ہے. تو وہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمت کریں. اور جو غیر روایتی شعبے ہیں، سروسز کے شعبے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے ایسے ادارے نہیں تھے، تعلیمی ادارے جو آپ کو اسکل سکھائیں. اب آپ ملتان میں غیر روایتی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو کوکنگ کی کلاسز دے رہے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ ایئر ہوسٹس بننے کی، اسٹیورڈ بننے کی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور سلون کی تعلیم دے رہے ہیں. اور کئی ایسے جو آپ دوسرے ممالک میں جا کے بچے بڑے اچھے ہونے کے ساتھ بڑی اچھی تنخواہ، آپ کو پتہ ہے اس میں میل نرس کی تنخواہ کینیڈا میں کتنی ہے؟ وہ ڈاکٹر سے زیادہ ہے. جو ڈاکٹر ہے نا اسپیشلائز ڈاکٹر، اس کی سیلری سے میل نرس کی تنخواہ زیادہ ہے بعض جگہوں پہ، کارپینٹر کی تنخواہ زیادہ ہے. تو ہمیں ان غیر روایتی شعبوں کی طرف نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے. ایسے نوجوان ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیرونی ملک جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور کافی اوورسیز پاکستانی اس کا کافی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن وہاں اسکلفل نوجوان کم ہی، ہم یا تو ڈرائیونگ میں بھیج رہے ہوتے ہیں جو لیبر. ہاں جی، ہم باہر جاتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پاکستانی بچہ ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے جو لیبرس کام ہے. حالانکہ اس کو ذرا سے اسکل اگر آتا ہو اچھا تو وہ جو سیکھ لے، اس کے جو کمپٹیشن میں دوسری اقوام کے جو بچے وہاں کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے اور زیادہ اچھی لیونگ کنڈیشن میں رہ سکتا ہے. وہ بیچارے رہتے بھی پور لیونگ کنڈیشن میں وہاں پر رہتے ہیں، ذرا سا ان کا اسکل اچھا ہو تو یہ ان کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے، ان کی لیونگ کنڈیشن بھی اچھی ہوگی. پیچھے ان کے جو لواحقین پاکستان میں رہتے ہیں ان کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا. ویسے جس طرح اسکلس کے حوالے سے بات کریں تو ایک روایتی ہمارا تعلیم کا سلسلہ ہے، ایک غیر روایتی تعلیم کا سلسلہ ہے. تو ہم اسکلس کو کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم منع کرتے ہیں کہ بچوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، ایک ایج تک ہمیں لمٹ رکھنی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکلس کی طرف لانا ہوگا. 12 سال 15 سال 16 سال تعلیم کے بعد بھی جب بچے کے پاس اسکلس نہیں ہوتی تو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے جگہ. تو اسکلس کی طرف کیسے لا سکتے ہیں ہم ان کو؟
دیکھیں اس کے لیے نا ہم نے ویسے کریکولم میں ایک تو انہوں نے نا جو میڈیکل ٹیکنالوجیز الائڈ ٹیکنالوجیز ہیں جو وہ جن میں آپ نے اس وقت جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات کریں ان کی جو اسکیم آف اسٹڈی ہے نا انہوں نے گریڈ 6 سے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ الائڈ ٹیکنالوجیز ایڈ کر دیں. ہمیں ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر ایف ایس سی میں جب بچہ جائے اسے ایم بی بی ایس سے بی ڈی ایس کی طرف جانا ہے یا فارما نہیں. انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہاں بچوں کو تاکہ نا جی یہاں سے اسٹارٹ لے لیں 6 سے الائڈ ٹیکنالوجی کے نام پہ کہ بچہ دیکھیں یہ جو نا جی الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے بعد جو نا جی دوسرے ٹیکنیشین بے داشا قسم کے نا جو لیب یہ اسٹارٹ کر دیا گورنمنٹ. ابھی اگر یہ انٹروڈیوس ہوگا 6 سے پھر اس کے بعد 9 سے یہ ٹیکنالوجی الائڈ ٹیکنالوجی کے نام پہ یہ انٹروڈیوس ہوگی نا یہ بیسیکلی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے بچے کو کریکٹ جو کریئر کاؤنسلنگ کی طرف اس کو یہیں پہ ڈیسائیڈ کرنے کی نا کہ کافی زیادہ ضرورت بھی ہے ہمیں. جی یہ ہو رہی ہے یہ مطلب کہ ہم نے مختلف دیکھیں نا تمہیں ایک ہوتا ہے ہارزونٹل چلتا ہے نا کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس میں آپ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا ٹچ دے دیا جاتا ہے کسی ایک کنٹینٹ کو کہ یہ آپ کریئر کاؤنسلنگ یہاں پہ شروع کر دیجیے تاکہ بچہ کو یہی 9 سے اور اس سے پہلے بھی شک ٹرین کرنا معلوم ہو کہ میں کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے کہاں میرا انٹرسٹ ہے اور میں کہاں جانا چاہتا ہوں. میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں دیکھیں یہ بچہ ایف ایس سی کرنے کے بعد میں سمجھتا ہے کہ شاید 3-4 ٹیکنالوجیز موجود ہیں یا اسکل یہ ڈسپلن موجود ہیں یا ایم بی بی ایس کرنا ہے یا بی ڈی ایس کرنا ہے یا فارما کرنا ہے یا ایگری میں جانا ہے جبکہ دیکھا جائے تو 54 سے زیادہ ڈسپلنز ہیں جو پری میڈیکل کرنے اسے انجینئرنگ کے بھی 100 کے قریب ڈسپلنز ہیں ناٹ ادر دین سروس اسپیسیفک ٹیکنالوجی. اس میں اویئرنیس ہے اس کے علاوہ رہنمائی کی ضرورت ہے اس کا انٹرسٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً ناظرین اس حوالے سے اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کام ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر اسکلس کے حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مزید ڈیولپ کیا جائے ان پر مزید فوکس کیا جائے جو ہماری باہر لیبر جاتی ہیں ان کو اسکلفل بنا کر بھیجا جائے تو یقیناً ہمارے ملک میں اس طرح سے آمدن بھی زیادہ آ سکتی ہے اور ہمارے نوجوان لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں. جو ہم ایک روزانہ روز بے روزگاری کا ایک شکوہ سنتے ہیں لوگ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے. جب سکلز ہوں گی تو اس حوالے سے وہ کاروبار بھی کر سکیں گے. لاسٹ میں شیخ حسین صاحب سکلز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس پہ ایک تو حکومت کو اس کے علاوہ ہمارے چیمبرز موجود ہیں اس حوالے سے ان کو کتنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ بات کی یہ اس میں ہماری ایک ہوتی ہے انڈسٹری اکیڈیمیا ریلیشن شپ جس میں ہمارا جو چیمبر ہے یا ہماری جو انڈسٹری ہے یہ مختلف جامعات کے ساتھ اور مختلف جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ایجوکیشن والوں کے انڈر میں آتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک لائے عمل طے کرتے ہیں اور انڈسٹری ان کو بتاتی ہے کہ ہمیں کس قسم کے اسکلس کی بچوں میں ضرورت ہے. جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ہمیں کون کون سے اس علاقے میں جو ہے وہ ہمیں اسکلس کی ضرورت ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جو ہے وہ طے کرتے ہیں. اس میں پھر بچے جب پڑھ کے آتے ہیں تو وہ انڈسٹری کے اندر بڑی آسانی سے جیل ہو جاتے ہیں پلیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور اسی علاقے میں بیسک وہ کام کر چکے ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنا جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہاں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ ادارے بھی کھل گئے ہیں جو غیر روایتی اسکل سکھا رہے ہیں بالکل اور ان میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ دے رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ اسکالرشپ دیتی ہے یعنی کہ ان اداروں میں بچے جو پڑھنے آتے ہیں ان کو فیس نہیں دینی پڑتی میں ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں. کئی خواتین کو میں ایسے جانتا ہوں جو نوجوان خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے اس وقت کوکنگ کا کام کر رہی ہیں اور ڈیلیوری کر کے جو ہے وہ اپنا باعزت روزگار اپنے گھروں میں بیٹھی کما رہی ہیں. تو اس حوالے سے مزید لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ کاروباری فیلڈ کو اپنانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بی اے ایم اے کر لیا روایتی طریقے سے تو وہ آپ کو اچھا سا کوئی بابو کی نوکری کسی سرکار کے آفس میں مل جائے. آپ اب اس کو دوسرے شعبوں کی طرف دیکھیں خود اپنا کاروبار شروع کریں سروس کے اندر آئیں نئے غیر روایتی شعبے اپنائیں اور جو ایگریکلچر کے سے متعلقہ بچے ہیں جو جن کے والدین ایگریکلچر سے وابستہ ہیں وہ اپنے یہاں جدید فارمنگ کے طریقے اپنائیں اور اس کے اندر آ کے جو ہے گورنمنٹ سے لون لے کے جو اب ٹنل فارمنگ آ گئی ہے جو اب کولڈ اسٹوریج اس کے اندر آئیں انشاءاللہ جو ہے وہ آگے سے آگے فیوچر نوجوانوں کا ہے. فیوچر نوجوانوں کا ہے اسپیس بھی موجود ہے اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر نوجوان جدید تقاضوں کو اپنائیں آئیڈیاز لے کے ہیں ان پہ کام کریں تو یقیناً اس حوالے سے بہت بڑے چینج لا سکتے ہیں. خواجہ نجول حق صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیے کس طرح سے ہمیں لے کے چلنا چاہیے ایجوکیشن سیکٹرز کو ٹیچرز کو والدین کو اسٹوڈنٹس کو اور معاشرے کو 4 ایلیمنٹ ہیں
किस तरह से इनको रोल अदा करना चाहिए? जी मेरा तो यही ख्याल है कि टीचर को बुनियादी तौर पे बच्चों को वो उस तरफ खड़ा करना चाहिए कि जो माशरे की जरूरत है कि एक जो है ना जी कि उसने वहाँ माशरे में जाके एक अच्छा शहरी बनना है, अच्छा पाकिस्तानी बनना है। और दूसरा वो खुद बच्चा जब आए तो बच्चा ये सोचता है कि मैंने जॉब सीकर नहीं बनना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो जॉब क्रिएटर के तौर पे अपने आप को ना ये प्लेस मार्केट में लेके आए कि भाई मैंने अब जो जितनी स्किल मैंने सीख ली है, ये हार्ड स्किल मेरे पास है, मैं उसको आगे से ऐसे एरिया चुनूं। तो बच्चा होता है वो उसको तो नहीं पता कि मैंने मैट्रिक करना है तो मैट्रिक में साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। अब यहाँ पे बुनियादी रोल वालिदैन का है कि वो ये देखेंगे मार्केट में इस वक्त बच्चे को चाहिए क्या, हम आगे लेके जाएं। तो उन वालिदैन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर भी मौजूद है, बस ये एक नहीं है अभी हमारे पास कि वो इस तरह से सोचते नहीं है कि देखें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, बजाय इसके कि हम एक मार्केट में जाके स्टम्बल हो, वहाँ पे परेशान हो। अभी से बच्चों को ना मायूसी ना फैलाए। राजा मजूद साहब आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। शेख वसीम साहब आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। हील्स शूज की जानब से गिफ्ट आपके साथ जाएगा हमारी तरफ से, बहुत शुक्रिया हील्स शूज की जानब से। राजा मजूद साहब आपके साथ भी ये हील्स शूज का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। नाज़रीन जिस तरह हमने आज बात की मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो साउथ पंजाब में वर्किंग हो रही है इकोनॉमिक्स के हवाले से, तिजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से, जो इकोनॉमिक जोन है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया। और सेकंड, नौजवानों को किस तरह से मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को किस तरह से काम करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से मजीद बेहतर बनाना चाहिए, इसमें यकीन हम सब की जिम्मेदारी है, वालिदैन की, उसके साथ साथ माशरे में रहने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना इसमें रोल अदा करे और एक बेहतर माशरे को बनाने के लिए हम सबको स्किल्स की तरफ जाना होगा, अपने रवैयों को बेहतर बनाना होगा और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना होगा। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।